لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بھائی یہ جو بھائی بیٹھے ہیں ہفتے کوئی سے لے کر آ گیا ہے اور درمیان میں جو جگہ خالی ہے اسے پور کرے، قریب قریب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور جیسے اللہ نے ہم کو یہاں جمع فرمایا اللہ ہم کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ بالکل سکون، سنجیدگی، وقار بہت ضروری ہے، اس لیے کہ مجھے اور آپ کو مل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کرنا ہے اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، اور جمعہ کی مبارک رات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ربیع الاخر کا بالکل شروع ماحول ہے، اللہ تعالی اس مہینے کی بھی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ بھائی سب اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اب سب لوگ بالکل سکون وقار کے ساتھ، پنکھا نہ چلے اسی کوئی ذکر نہ کرے، اس لیے کہ اس وقت ہم سب کو اللہ کا ذکر کرنا، اور سب سے بڑا سکون اگر ملے گا تو اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ بھائی سب تیار ہیں؟ جتنے پیچھے بھائی ابھی بھی کھڑے اگر ان کو جگہ ملے تو بیٹھ جائے، ورنہ جہاں کونے میں جگہ ملے تو بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ شروع کریں، ہم سب کی زبان پر اللہ کا نام کافی دیر ہو چکی، تقریباً 11:15 ہونے جا رہے، اور ہمیں جلدی بات کو ختم کرنا۔ اللہ تعالیٰ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ بھائی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ ایسا تو نہیں نا کہ بیان لمبا ہوا تو میری آنکھ لگ گئی، ایسا تو نہیں کہو گے نا؟ چلو سب مل کے اللہ کا ذکر کریں، میری زبان پر اللہ، آپ سب کا سب کی زبان پر شروع کریں۔
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ سب کے ذکر کو قبول فرمائے، اللہ خوب ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ صبح بھی ہماری کرے اس حال میں، شام بھی کرے اس حال میں کہ ہم سب کی زبان پر نام اللہ کہو نا، ہم سب کی زبان پر نام اللہ. میرے پیارے بھائیو، عادت بنا لو، عادت بنا لو، ہر گھڑی ہر حال اتنا اللہ 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 کہو کہ اگر کبھی رات کو آنکھ کھولے تو آپ کو احساس ہو کہ آپ کے دل کی دھڑکن ابھی بھی اللہ اللہ کر رہی ہے. اللہ اپنی معرفت نصیب فرمائے، اللہ اللہ اپنی محبت عطا فرمائے. تو میرے پیارے دوستو، سب ذکر کریں گے انشاءاللہ، روزانہ کریں گے انشاءاللہ. بھائی کہو سب کی زبان پر، سب کی زبان پر. اور اب ہم سب مل کر ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پاک پیش کریں. سب تیار ہے بھائی؟ ماشاءاللہ بھائی سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ. ارے کہو نا، کون کون درود پڑھے ہاتھ اوپر، اللہ قبول فرمائے. ہر ہاتھ اٹھانے والے کو اللہ قبول فرمائے. یہ درود پاک پر محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھائے، اللہ جہنم کا دھواں بھی حرام کرے. بھائی سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ. کہو میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ ہو. درود پاک، درود پاک بہت پیاری چیز ہے. اور آج تو کون سی رات؟ ربیع الاخر کا بالکل شروع اور جمعہ کی رات. اللہ نے ایسی سعادت عطا فرمائی، مہینہ مبارک، وقت مبارک اور درود پاک پڑھنا مبارک، اور جس نسبت پر ہم جمع ہیں وہ نسبت بہت مبارک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مبارک فرمائے. تو آج جمعہ کی رات ہے، میں آج جمعہ کی رات ہے ایک درود پاک میں آپ کے پاس پڑھواؤں گا، آپ کو یاد ہوگا، آپ بھی پڑھو گے اور اس کی فضیلت آپ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ درود پاک سے ہم کو محبت عطا فرمائے. میرے دوست، درود پاک کی بہت بہت فضائل، بہت فوائد. اللہ درود پاک کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. میں درود پاک ایک فضیلت بتا رہا ہوں جو بہت پیاری ہے. سب پڑھیں گے درود پاک انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب نبی کریم، پورا مجمع، جناب نبی کریم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتیوں مجھ پر درود پڑھو، میرے امتیوں مجھ پر درود پڑھو. اللہ کے رسول حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھتا رہتا 70,000 فرشتے 24 گھنٹے تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اب سننا، روایت پوری کر رہا ہوں. اگر ہم درود پاک پڑھتے رہے کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے 24 گھنٹے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے. ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مانا کہ درود پڑھنے والے کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے اور 24 گھنٹے تک کریں گے، لیکن کتنے دن یہ معاملہ چلے گا؟ معاملہ کتنے دن یہ چلے گا کہ 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا آج کرے، کل کرے، تیسرے دن کرے، چوتھے دن کرے؟ ارے ہم نے مانا کہ 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے اور یہ بھی مانا کہ 24 گھنٹے کریں گے، لیکن کب تک کریں گے؟ اور مان جاؤ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سال تک کرتے رہے. کتنے سال تک؟ 70 سال تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے 24 گھنٹے مغفرت کی دعا کرے. تو وہ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ 70 سال کے بعد کیا ہوگا؟ 70 سال کے بعد کیا ہوگا؟ 70 سال تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے، 70 سال کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فکر کی کوئی بات نہیں، ارے فرشتے تھک جائے تو تھک جائے، میں تیری مغفرت کرتا رہوں گا. کون مغفرت کرے گا؟ یہ درود پاک وہ ایسا واحد ذکر ہے کہ جس پر مغفرت کرنے والا کون؟ اور آج تو جمعہ کی رات ہے بھائی، سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ. ارے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی رات سے ایک مرتبہ ایک خاص درود پڑھ لے. اللہ کے رسول نے فرمایا، جمعہ کی رات کو ایک مرتبہ ایک خاص درود پڑھ لے، اور وہ خاص درود کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب مرے گا سفر کرنے والے دن سے پہنچیں گے نہ پہنچیں گے. اللہ کے رسول فرماتے، جمعہ کی رات میں ایک مرتبہ یہ خاص درود پڑھ لے، تو جب قبر میں ہوگا اور سفر کرنے کا وقت ہوگا، نبی فرماتے ہیں، سمجھنا
اللہ کے رسول. ارے بولو نا کون اللہ کے رسول صلی اللہ. تو وہ درود تو سب پڑھیں گے انشاءاللہ, اور بھی درود پڑھیں گے انشاءاللہ. تو شروع کریں میری زبان پر محمد, آپ کی زبان پر شروع کریں. والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وسندنا ومولانا محمد محمد محمد. میں اور پیار سے کہوں صلی اللہ. مجھے ایسا لگتا ہے پیچھے سے آواز نہیں آ رہی ہے, ہو سکتا ہے میرے کان میں تکلیف ہو, لیکن میں چاہتا ہوں ذرا پیار محبت کے ساتھ بالکل محبت میں ڈوب کر آج جمعہ کی مبارک رات کہہ دو صلی اللہ صلی اللہ. بلکہ میں کہتا ہوں اپنی گردن جھکا دوں بس یہ سوچ کر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوں میں سورج کی زمین پر اور پہنچاتا ہوں مدینہ طیبہ کی زمین پر. بس گردن جھکا دو ایک ہاتھ میں شروع کرے الاول محمد الاخر محمد الظاہر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النصاري محمد القرشي محمد المضري محمد العدوي محمد البلعي محمد الرامي محمد كريم الله محمد نبي الله محمد رسول الله محمد عبد الله محمد حبيب الله محمد خليل الله محمد نبي الله محمد صفي الله محمد البشير محمد المبشر محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد العامل محمد الداعي محمد المقتصد محمد الحكيم محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدبر محمد طه محمد ياسين محمد. اللہ تعالیٰ درود پاک سے محبت نصیب فرمائے. میرے پیارے دوستوں دو تین باتیں کرنا, لیکن اس سے پہلے جمعہ کی رات والا درود پڑھ لیں. میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اب مجھے معلوم ہے کہ بھائیوں کو یاد ہے, میں نے فضیلت تو بتا دی. اتنی پیاری فضیلت ہے کہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے امتی یوں سمجھ لے کہ تیرے دفن کے وقت میں حاضر ہو جاؤ. اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں, اس سے بڑھ کر مرنے والے کا کوئی مرتبہ نہیں. لیکن معلوم نہیں کہ جن کو یہ درود پاک ہے جو جمعہ کی رات کو پڑھنا اور کتنی مرتبہ پڑھنا. ارے بولو نا ساتھ میں بولو کتنی مرتبہ پڑھنا. ایک مرتبہ. بھائی یاد ہے درود پاک یاد ہے, کن کو یاد ہے ذرا مجھے خوشی ہو جائے گی. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. چلو ماشاءاللہ بہت سو کو یاد ہے, اللہ قبول فرمائے. کون سا درود پاک؟ اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاهل وعلى آله وصحبه وسلم. اللہ درود پاک سے محبت نصیب فرمائے. دعا کریں گے نا سب, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت تھکا ہوا, صحیح بتا رہا ہوں, بہت تھکا ہوا. محرم, سفر, ربیع الاول اور ربیع الاخر, شاید 2-3 رات ایسا ہوا کہ میں نے بیان نہیں کیا, ورنہ ہر رات 2 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 3 گھنٹہ, 3.5 گھنٹہ. بہت تھکا ہوا ہوں. میں نے ہمارے منا بھائی کا چڑھاتے نہیں کیا. یہ بہت عجیب عجیب لوگ, یہ سورت کے جتنے میرے ساتھ گھومتے ہیں نا, ہاں یہ جتنے میرے ساتھ گھومتے ہیں, یہ مجھے اسٹیج تک لانے کا کام اور یہاں سے لے جانے کا کام, باقی بیچ میں ان کو ضرورت ہی نہیں. یہ ہمارے منا بھائی کو میں نے کہا کہ دیکھو جمعرات اب بند کر دو, سورت بند کر دو, اس لیے کہ اب اتنا تھکا ہوا ہوں. کچھ دن آرام ملے بھائی. لوڈنگ کی کیپیسٹی ہونا چاہیے نا, اوور لوڈ ہو جائے تو پریشانی ہوتی ہے. لیکن یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں, ماننے کو تیار نہیں, کھانے کو تیار ہے. مولانا تو بیچارہ بہت کم کھاتا, آج تو میں نے برابر دیکھا. ہو 25-30 آدمی کا پورا لنگر. میں نے دیکھا کہ میں کتنا کھاتا ہوں, تو میں نے دیکھا ان کو مولانا کی کوئی فکر نہیں ہے. کچھ لوگ تو کھانے کے لیے پہنچتے. چلو اچھا ہے,
اچھا ہے مجھے ثواب ملے گا، باقی اس کو بیان سے مطلب نہیں ہوتا، کھانے سے مطلب ہوتا ہے. نام لوں گا تو بیچارہ پریشان ہو جائے گا، واپس آئے گا ہی نہیں کرتے. خیر اللہ تعالیٰ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. تو زیادہ بات نہیں کروں، چلے گا نا 1 گھنٹہ کافی؟ بولو نا، بولو نا، 1 گھنٹہ کافی؟ وہ تو وہی ہو گیا بھائی. میں اتنا تو نہیں کھایا. کون کھلانے والا کون؟ یہ زیادہ نہیں کھلانا میں بھائی، جتنا کھایا اتنا بولوں نا. آپ لوگ بھی سب ایسا ایسا میرا منہ دیکھ رہے ہو جیسے قصوروار میں ہی ہوں. خیر چلو ہم شروع کریں. 2 باتیں ہماری، وہی 2 باتیں جس پر ہمیں جنت ہے کہو انشاءاللہ، جس پر ہماری قبر میں نجات ہے کہو انشاءاللہ، دنیا میں ہماری کامیابی ہے کہو انشاءاللہ، آخرت میں ہماری کامیابی ہے کہو انشاءاللہ. وہی 2 باتیں جس میں پہلی بات لا الہ، سے لا الہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توحید نصیب فرمائے. اللہ توحید کے سمندر میں ہوتا لگانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے دوستوں، میری پیاری مائیں اور بہنیں، سب لوگ اپنے دل میں طے کر لو، اگر کامیابی اور کامرانی دنیا اور آخرت میں چاہیے تو ایک ہی راستہ ہے لا الہ، ایک ہی راستہ لا الہ. تو بھائی سب کلمے پر جمیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں قرآن کریم کی روشنی میں، بہت پیاری باتیں. یہ لا الہ الا اللہ اتنا امپورٹنٹ ہے، لا الہ الا اللہ اتنا ضروری ہے. کلمہ، توحید، وحدانیت، اللہ ایک ہے، اللہ معبود ہے، اللہ صمد ہے، اللہ احد ہے، اللہ واحد ہے. یہ اتنا ضروری کہ میرے دوستوں قرآن کریم میں پورا قرآن کریم الحمد سے شروع ہوتا، من الجنۃ والناس پر ختم ہوتا. تقریباً 360 جگہوں سے زیادہ اللہ نے بندوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہے. پورے قرآن میں بس کلمہ لا الہ، بولو لا الہ. اللہ نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا، اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا، اللہ نے جتنے رسولوں کو بھیجا، اللہ نے جتنے پروفیٹوں کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو، ہر رسول کو ایک ہی پیغام کہ جب تجھے نبوت ملے، جب میں تجھے اپنا نبی بناؤں تو پہلا کام لا الہ. اب قرآن کریم کے حوالے میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوگی. قرآن کریم میں اگر ہم 17ویں پارے پر جائیں، کون سا پارہ؟ پارہ نمبر 17. ساتھ میں بولو کون سا پارہ؟ پارہ نمبر، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جب بھی کسی کو نبی بنایا، اللہ فرماتے جب بھی میں نے کسی کو پیغمبر بنایا، جب بھی میں نے کسی کو اپنا میسنجر بنایا، جب بھی میں نے کسی کو اپنا پروفیٹ بنایا، اللہ فرماتے ہیں میرا پہلا کلام یہی تھا کہ جاؤ اور اپنی قوم میں اعلان کرو لا الہ. کون سے پارے میں؟ میں صرف آپ کو بتا دے جا رہا ہوں کون سا پارہ؟ پارہ نمبر. اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں پیغمبروں کو بھیجتا رہا، اللہ فرماتے میں پیغمبروں کو بھیجتا رہا، رسولوں کو بھیجتا رہا، نبیوں کو بھیجتا رہا، لیکن ہر نبی کو میرا پیغام لا الہ. ہر نبی نے یہی آواز، یہی صدا بلند کی لا الہ. یہاں تک کہ نبوت کا سلسلہ چلا 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 چلا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں، اور آپ کی عمر مبارک ہو رہی ہے 40، آپ کی عمر مبارک ہو رہی ہے، اللہ نبی بنانے والے، ارے کہو اللہ نبی بنانے والے. آج غار حرا میں وہ مقدس دن ہے، اللہ تعالیٰ نبی بنانے والے، اللہ پیغمبر بنانے والے، اللہ راز بنانے والے، اللہ مرتضیٰ مجتبیٰ مصطفیٰ بنانے والے. بلکہ میں کہوں گا آج وہ دن اتنا مقدس دن ہوگا غار حرا میں، اللہ نبی نہیں بنانے والے، اللہ رسول نہیں بنانے والے، اللہ پیغمبر نہیں بنانے والے، بلکہ تمام پیغمبروں کا امام بنانے والے. اس وقت بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ جو سارے نبیوں کو پیغام دیا لا الہ، ہمارے نبی کو بھی وہی پیغام دیا لا الہ. 26واں پارہ، وہ 17ویں پارے میں سارے نبیوں کا پیغام، اور 26ویں پارے میں اسپیشل ہمارے نبی کا پیغام. کہو سبحان اللہ.
اسپیشل ہمارے نبی کا پیغام 26 پارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَعْلَمْ. اگر یہ آیت کریمہ یاد ہو، اور یاد ہونا چاہیے اس لیے کہ ہمارے نبی کو اسپیشل پیغام اللہ کیا فرماتے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اللہ فرماتے میرے پیغمبر، میرے معجزہ، ارے میرے مجتبی، میرے مصطفیٰ، آپ پوری امت کو سمجھا دیجیے، آپ پوری امت کو سمجھا دیجیے لا الہ. کرنے کرنے والا کون؟ سارے نبیوں کو پیغام لا الہ الا اللہ، ہمارے نبی کو پیغام لا الہ الا اللہ. اور حضرت موسیٰ، ان کا تو ایک عجیب و غریب معاملہ، ان کو تو نبوت کے لیے پہاڑ پر بلایا. ارے بولو نا، اللہ نے کہاں بلایا؟ پہاڑ پر بلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہیں نبی بنانا ہے، تمہیں پیغمبر بنانا ہے، تمہیں پروفیٹ بنانا ہے، لیکن تمہیں آنا ہوگا، پہاڑ پر آنا ہوگا. پہاڑ پر آؤ گے تو میں تمہیں نبی بناؤں گا، پہاڑ پر آؤ گے تو میں آسمان سے کتاب عطا کروں گا، پہاڑ پر آؤ گے تو تمہیں اپنا پیغمبر بناؤں گا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں جا رہے؟ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، جس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا، حضرت موسیٰ بالکل اسی جگہ پر پہنچے. اللہ نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اللہ نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ یہ 16ویں پارے میں. بھائی پہلے میں نے آپ کو حوالہ دیا 17ویں پارے کا، پھر حوالہ دیا 26ویں پارے کا. اب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے لیے حوالہ دے رہا ہوں 16واں پارہ. بھائی کون سا پارہ؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر، کہاں پر؟ کوہ طور پہاڑ پر. اللہ نے سب سے پہلے بالکل شروع میں جیسے حضرت موسیٰ پہاڑ پر آئے، اللہ نے کیا فرمایا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ پہاڑ پر آئے ہو، نبی بننے آئے ہو، رسول بننے آئے ہو، لیکن پہلے اس بات کا اقرار کرو میں ہی اللہ، معبود تو میں ہی، مسجود تو میں ہی، عبادت کرو گے تو میری کرو گے، اور سچا کرو گے تو صرف اور صرف میرے سامنے کرو گے. یہ کس کے پاس اقرار ہوا حضرت؟ آپ دیکھ رہے ہو نا سارے نبیوں کی صدا، اور سارے نبیوں کی صدا لا الہ الا اللہ. ہمارے نبی کی پکار مبارک لا الہ الا اللہ. اور اللہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو کہے لا الہ. بلکہ ایک بات عجیب بتاؤں، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا. انسانوں سے پہلے اللہ نے کن کو پیدا کیا؟ فرشتوں. اور کتنے فرشتوں کو پیدا کیا وہ آج تک کسی کو نہیں معلوم. میں بار بار کہتا ہوں کہ فرشتے کتنے ہوں کسی کو معلوم، لیکن ایک عجیب و غریب بات 14ویں پارے میں دیکھو، پہلے 17ویں پارے میں ہم گئے، پھر اس کے بعد میں ہم 26ویں پارے میں گئے، اس کے بعد میں 16ویں پارے میں گئے، اب 14ویں پارے کی آیت میں آؤ. 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے فرشتوں کو میں نے پیدا کیا، میں نے کسی کو بتایا نہیں کہ میں نے کتنے فرشتوں کو پیدا کیا، میں نے کسی کو بتایا نہیں کہ کتنے فرشتے ہیں. ارے کوئی فرشتہ رکوع میں ہے تو قیامت تک رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے قیامت تک سجدے میں ہے، کوئی کھڑا ہے قیامت تک کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے قیامت تک بیٹھا ہے، کوئی تسبیح پڑھتا ہے قیامت تک تسبیح پڑھے گا، کوئی تقدیر کرتا ہے قیامت تک تقدیر کرے گا. اللہ فرماتے میں نے کسی کو نہیں بتایا میرا یہ لشکر کتنا بڑا ہے، لیکن جب میں نے فرشتوں کو پیدا کیا سب سے پہلے اس نے اپنی زبان سے کہا لا الہ الا اللہ. یہ 14ویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ 14ویں پارے میں. اللہ نے کیا فرمایا؟ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. اور پھر فاتحہ سارے نبیوں کی زبان پر کیا؟ پورا مجمع ہے سارے نبیوں کی زبان پر لا الہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ کی زبان مبارک پر لا الہ. حضرت موسیٰ کے سامنے اللہ نے کیا فرمایا؟ لا الہ. اور سارے فرشتوں نے کیا فرمایا؟ لا الہ. اسی لیے ہم سب کو نصیحت ہے، ارے اٹھے گا تو اللہ کے نام پر، بیٹھے گا تو اللہ کے نام پر، کھائے گا تو اللہ کے نام پر، پیے گا تو اللہ کے نام پر. ارے مسجد میں جائے گا تو کوئی بھی کام کرتے اسی کی طاقت سے کرتے، ورنہ اگر وہ بٹھا دے اور یہ کہتے اٹھاؤں گا نہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو اٹھا نہیں سکتی. بھائی صحیح نا؟ اسی لیے ہم کو کہا کھانے سے پہلے بسم اللہ اللہ کے نام سے، پینے سے پہلے بسم اللہ اللہ کے نام سے،
رات کو سوئے تو بسم اللہ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے ہی نام پر سونا اور تیرے ہی نام پر اٹھنا، اگر تو سلا دے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا، اور تو اٹھا دے اور نیند نہ دے تو دنیا کی کوئی ٹیبلٹ ہمیں نیند تک نہیں پہنچا سکتی۔ اسے سوئے تو اللہ کے نام پر اللہم بسمک اموت و احیا، اور صبح اٹھا تو اللہ کے نام پر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کھایا تو اللہ کے نام پر بسم اللہ والا برکت اللہ، اور اگر پیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضو کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارے میرے پیارے دوستو، یہ عقیدہ بنا لو، کرنے دھرنے والا اللہ ہی، اللہ کے سوا۔ بلکہ میں تو کہوں گا ہمارے ربی بھائی بیٹھے ہوئے پیارے ہندو بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ پوری امت کو ہدایت عطا فرمائے۔ کہا ربی بھائی ہے کہ بھاگتے ہو؟ وہ بیوی سے نہیں لڑتا، یہ جب یہ پنکھا لگا ہے اتنا بڑا، تو میں تو مناف بھائی کو کہنے والے تھے اتنا بڑا پنکھا مت لگا، ربی بھائی کو کھڑا کر دے، باڈی میں کوئی فرق نہیں دکھتا۔ ہمارے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ میں ہمارے ربی بھائی کو کہوں گا کہ جو گیتا نام کی کتاب ہے نا، گیتا جو ہمارے ہندو بھائی کی مقدس کتاب ہے، اس میں بھی توحید کہو سبحان اللہ، اس میں بھی توحید کہو سبحان اللہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں کھانے سے پہلے اللہ کا نام، پینے سے پہلے اللہ کا نام، سونے سے پہلے اللہ کا نام، اٹھنے سے پہلے اللہ کا نام، اس سے کہ وہ سلاتا ہے تو کوئی جگا نہیں سکتا، وہ جگائے تو کوئی سلا نہیں سکتا، وہ کھلائے تو کوئی بھوکا نہیں رکھ سکتا، وہ بھوکا رکھے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کھانا کھلا نہیں سکتی۔ گیتا جو سنسکرت زبان میں ہے اس میں بھی یہی لکھا ہے توحید۔ کیا لکھا ہے؟ توحید کیا لکھا؟ جو ہوتا ہے اللہ کے نام سے، اوپر والے کے نام سے، کہو جو ہوتا ہے اوپر والے کے نام سے۔ بندہ گرو تم پراگا گرو انوراگا، ایسا منہ دیکھنے جیسے میں کوئی جنات کی بولی بول گیا۔ بھائی یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم کو زبانیں معلوم۔ میں دیکھتا ہوں اگر کبھی دو آدمی انگلش میں بات کرے نا تو ہمارا جوان یوں دیکھتا ہے، وہ جیسے کوئی آسمانی زبان بولتا ہے وہ۔ ایک مرتبہ میں انگلش میں بیان کرتا تھا، وہاں زمبابوے حرارے میں فجر کی نماز پر انگلش میں بیان کرتا تھا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ میں نے انگلش میں بیان کیا۔ انگلش میں بیان کرنے کے بعد جب میں وہاں سے ہٹا تو ایک بھائی مجھے کہتا ہوں مولانا یو کین اسپیک انگلش۔ مولانا تم مولانا ہو انگلش بولتے ہو؟ تو میں نے کہا کیوں؟ انگلش تیرا اپنا کی زبان ہے کہ تیرا سسرا لے کر آیا تھا؟ یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ تعلیم کی طرف ہماری کوئی توجہ۔ ایک زمانے میں ہاں میرے دوستوں، اب میں تو جب جوانوں کو دیکھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں، یہ پڑھتے کیوں نہیں میرے دوستوں؟ پڑھتے کیوں نہیں؟ آج کیوں نہیں پڑھتے؟ آج ہمارے پاس نالج، ایجوکیشن، تعلیم کچھ نہیں ہے میرے دوستوں۔ وہ بیچارہ ہمارا 8-9 سال کا بیٹا بھی سوچتا ہوگا میرا باپ بھی چاہیے، میری ماں بھی چاہتی۔ کیوں ایسا کر رہے ہو میرے پیارے دوستوں؟ علم، نالج، ایجوکیشن پڑھو، دنیا کی ڈگری حاصل کرو، دین کی ڈگری حاصل کرو، اور یہ سمجھو علم کی بنیاد رکھنے والے ہمارے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو عالم بنا، جو حافظ بنا، جو قاری بنا، جو مجدد بنا، جس نے ساری زبانوں کو جانا، اور جس نے جو ڈاکٹر بنا، آرکیٹیکٹ بنا، لوئر بنا، بیرسٹر بنا، ارے دنیا کی کوئی ڈگری حاصل کیا، میں کہتا ہوں دنیا کی ڈگری حاصل کر، دین کی ڈگری حاصل کر، لیکن کہنا پڑے گا صدقہ تو میرے آقا محمد رسول اللہ۔ اگر ڈاکٹر بھی بنا ہے تو نبی کے صدقے، اور عالم بھی بنا ہے تو نبی کے صدقے، اگر بیرسٹر بنا ہے تو بھی محمد کے صدقے، اور اگر مفتی بنا ہے تو بھی محمد کے صدقے۔ وہ محمد اکیلے محمد جنہوں نے سب سے پہلے اگر اعلان کیا تو یہی اعلان کیا، پڑھو گے تو تمہاری نمازیں بھی صحیح ہوگی، پڑھو گے تمہارا قرآن بھی صحیح ہوگا، پڑھو گے تمہارا روزہ بھی صحیح ہوگا۔ ورنہ آج میرے دوستوں نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم لوگ ایسے کام کرتے کہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں، نہ قرآن میں وہ لکھا ہوا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے فون آیا کہ مولانا میرے نانا گزر گئے، میں نے کہا انا للہ و انا الیہ، سورت سے فون آیا، میرے نانا گزر گئے، میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا مولانا ذرا دعا کرو، وزن کر رہے نانا کا وزن ہو رہا ہے، مردے نانا کا وزن ہو رہا ہے، کتنے کلو؟ میں سوچ میں پڑا، میں نے کہا ابھی مرے نہیں، میں سوچا شاید وہ ڈاکٹر کھڑا کرتا ہے نا وزن کیوں، میں نے سوچا کہ شاید وزن پہ کھڑا، نہیں مر گئے، میں نے کہا مر گئے تو وزن کے اوپر کیوں کھڑا کیا؟ کہا مانا وہ وزن کرے کہ جتنا نانا کا وزن ہوگا اتنا کلو گیہوں ہم زمین میں دفن کر دیں گے۔
بتاؤ بھائی ایسا پاگل پنا یہ کہاں سے آیا؟ چلو وزن کیا مانا، اتنا کلو صدقہ کیا وہ مانا، لیکن زمین میں دفن کرتا ہے. ارے گیہوں کو زمین میں کیوں دفن کرتا؟ زمین نے تو اس کو باہر بھیجا ہے، اس کو کیوں دفن کرنا؟ اگر تجھے دانا کا وزن کرنا تھا کر لیتا. ارے اگر تجھے اس کا صدقہ کرنا تھا انسان ثواب، بھائی انسان ثواب تو جائز ہے نا بھائی. مردوں کو ثواب پہنچانا جائز ہے. کوئی اگر نہ بولے تو اس کے پیٹ میں دکھتا ہوگا. میں مردوں کو ثواب پہنچانا انسان ثواب جائز ہے. بزرگوں کو ثواب پہنچاؤ، اولیاء کو ثواب پہنچاؤ، خیرات کرو ثواب پہنچاؤ، صدقہ کرو ثواب پہنچاؤ، لیلا دو ثواب پہنچاؤ، مسجد بناؤ ثواب پہنچاؤ، ارے کنواں بناؤ ثواب پہنچاؤ، کسی جگہ پانی کا بندوبست کرو اور کسی مردے کو ثواب پہنچاؤ. یہ ثواب پہنچانا جائز ہے، کوئی ناجائز کہے تو حرام. لیکن یہ کیا کہ پورا کلو گیہوں کہاں دفن کیا؟ یہ کہاں لکھا؟ زمین میں دفن کرتا. ارے اس سے اچھا کوئی غریب کو دیتا، کوئی یتیم کو دیتا، کوئی مسکین کو دیتا، کوئی بیوہ کو دیتا، کوئی لاچار کو دیتا. وہ تیرا گیہوں لیتا، گیہوں کے بعد روٹی بناتا، اور روٹی بنانے کے بعد روٹی پکاتا، روٹی پکانے کے بعد وہ روٹی کھاتا، اور کھانے کے بعد وہ قرآن کریم پڑھتا، وہ پڑھتا جاتا، تمام تیرے نانا کو ملتا جاتا. لیکن یہاں تو کوئی سمجھنے کو تیار نہیں میرے دوستوں، کوئی سمجھنے کو تیار نہیں. ہر آدمی اپنی من مانی پر چلا ہوا ہے. یعنی کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہے. انسان کو دھوکہ نہیں دے گا، اللہ محمد کو دھوکہ دے گا. صحیح، انسان کو دھوکہ نہیں دے گا. اس کو دھوکہ دوں گا نا تو یہ پھر مارے گا، نہیں مارے گا تو پولیس اسٹیشن میں خبر کرے گا. تو کس کو دھوکہ دے؟ عجیب بات ہمارے سورت میں نے ایک مرتبہ خالی پل میں بھی کہا تھا، اور ایک مرتبہ وہ گھزابے مسجد میں بھی میں نے کہا تھا. عجیب و غریب ماحول ہے. ہماری دکان کی ویلیو بڑھے گی. بھائی زمانہ مہنگائی کا ہے، میری دکان کی ویلیو اب بڑھ گئی. پہلے میں اس دکان کا کرایہ دیتا تھا 500 روپیہ، اب میں اس دکان کا کرایہ لیتا ہوں 5000. کیوں؟ اس سے کہ مارکیٹ کی ویلیو بڑھ گئی. ارے تیری مارکیٹ کی ویلیو بڑھ گئی ہاں، لیکن مسجد کی دکان کی مارکیٹ نہیں بڑھی. وہی پیسہ ہے. یہ میری دکان تو میری دکان کی مارکیٹ بڑھ گئی. کوئی بھی کرایہ دار آئے گا 5000 اور پہلے ایڈوانس دینا پڑے گا، اور مسجد کا کرایہ اسی کے سامنے 50 روپیہ. تو 4950 کا ہر مہینے میں اللہ کو کون جواب دے گا؟ یہ سورت میں چل رہا ہے ہمارے سورت شہر میں. اللہ معاف کرے، مسجد کی دکان، مسجد کا مکان میرے باپ کا مکان، مسجد کی دکان میرے دادا کی دکان. بہت سال سے ہم لوگ تو رہتے. تو اتنے سال سے رہتا تو کمایا کہ خالی بیٹھا ہے؟ اگر خالی بیٹھا تو دکان میں تالا لگا دے، مسجد کو واپس کر دے. نہ تالا لگاتا نہ مسجد کو واپس کرتا، اور تیرے دکان کی ویلیو بڑھے اور خدا کے گھر کی ویلیو نہیں بڑھے. ہمارے بیٹے کے مکان مہنگے ہو گئے، خدا کا گھر مہنگا نہیں ہوا. کیوں؟ اس سے کہ ہماری ویلیو ہے. نعوذ باللہ، اللہ اور رسول کے گھر کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہی. بتاؤ یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ طلاق کے معاملے کوئی سمجھ نہیں، بالکل جاہل، اتنا جاہل. اس سے ہوا اور بیوی کو کہہ دیا جا طلاق 10-12 طلاق کے دے دی. 2-4 مہینے وہ ماں کے گھر پہ رہی، اس کے بعد پھر تمہارے پاس آ گئی. کیوں بھائی تم نے تو 3 طلاقیں دے دی، وہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. طلاق وہ تو غصے میں ہوا تھا. طلاق کس نے دیا تھا؟ ایک بھائی نے مجھ سے کہا کہ مولانا میری طلاق نہیں ہوئی. میں بھلے 15 مرتبہ بولا لیکن نہیں ہوئی. میں نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ لیکن میں غصے میں بولا ہاں تو صبح سے کوئی ہنستے بھی طلاق دیتا ہے. اگر دیتے ہو تو میرے پاس لے کر آ، تو معلوم پڑے کہ غصے والے الگ ہے، ہنسنے والے الگ ہے. یعنی دھوکہ دو. شریعت کو جتنا دھوکہ دینا ہے دو، نبی کو جتنا دھوکہ دینا ہے دو. کہاں نظر آتے نبی؟ ارے کہاں نظر آتے اللہ؟ کسی انسان کا معاملہ ہو تو سیدھا ہو گیا. اس لیے کہ کبھی پولیس کا ڈر، کبھی کمشنر کا ڈر، کبھی پی آئی کا ڈر، کبھی کسی اور کا ڈر. اور اللہ رسول کا معاملہ آئے تو جو کرنا ہے کر تو آزاد ہے. یہ ہماری شریعت ہے. میں بتاؤ ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اللہ علم میں اسی پر آیا. علم میرے دوستوں، بات تھوڑی ادھر سے ادھر ہو گئی، لیکن ایک بات ضرور بتا دوں گا. خاص کر کے اگر میری ماں بہنیں سنتی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کر ہماری ماں بہنوں کو آخری درجے کی وننتی کرتا ہوں اور ان کو اپیل کرتا ہوں کہ اپنے معصوم بچوں کی زندگی کو برباد مت کرو. اپنے معصوم بچوں کی زندگی کو برباد مت کرو. یہ اللہ کی امانت ہے. ان کے سینے میں قرآن اتارو، ان کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، مفتی بناؤ. ارے میرے دوستوں، اگر پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی وہ
ہمارے بچے. لیکن ماں اتنی گالی اتنی دیتی ہو تو بیٹا کیا سیکھے گا؟ کیا سیکھے گا بیٹا؟ ہم سے ٹی وی چھوٹتا نہیں, ہم سے پڑوسی کے حق ادا ہوتے نہیں, ہمیں طلاق کے مسئلے معلوم نہیں. ارے یہ چھوٹا بیٹا 8 یا 9 سال کا بچہ بار بار یہ کام سے سنتا کہ میرا باپ میری ماں کو گالی دیتا, میرا باپ میری ماں کو گالی دیتا. وہ بھی ایک دن اپنی ماں کو گالی دیتا ہے. اور کیوں دیتا ہے؟ کہ میرے باپ نے اس کو اتنا بولا تو میں کیوں نہیں بولوں. اب آپ سوچو یہ گالی کا گناہ کس پر جائے گا؟ آج میرے دوستوں ہم نے اسلام بہت پیارا, بولو اسلام بہت پیارا, لیکن ہم نے اس کو بہت بگاڑا. اسلام کے نام پر ایسے کالے کالے دھبے, نہ کرنے والے کام ہم نے کرے اور کرنے والا کام کوئی کرنا نہیں چاہتا. نہ کرنے والے کام کے لیے ہم تیار, نہ کرنے والا کام بولو تو ہم سب کرنے تیار, اور کرنے والا کام بھائی سب سے بڑا کرنے والا کام یہ ربیع الاول کا مہینہ چلا گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ایسا نہ ہو کہ ابھی بھی ادھوری ہو. ربیع الاول کا مہینہ چلا گیا, ہمارے نبی کہہ کے چلے گئے الصلاۃ, نماز. جو کرنے کی چیز ہے نماز وہ کرنے کو تیار نہیں, اور نہ کرنے کے دوسرے کام جو ایسے کرتا جسے کرنے کے بارے میں کسی ولی نے بھی کبھی نہیں کہا. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا, بات چلی گئی ہمارے ربیع بھائی سے. ربیع بھائی آپ کی وجہ سے پوری ٹیکی بدل گئی میری. آپ کو غصہ آیا ہو میری بات پہ تو ان پہ غصہ ہونا, میرے کو جانے دینا. میں کیا کہہ رہا تھا, لا الہ, میں نے کہا نا کہ سیکھو میرے دوستوں انگریزی زبان سیکھو. کیوں ہمارا بچہ انگریزی نہ بولے, کیوں نہ بولے؟ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے دوستوں, میں بھی انگریزی زبان کو بولتا تھا, سیکھتا تھا اور جانتا تھا, گھروں میں بولتا تھا, لیکن ایک زمانے میں تھوڑی پریکٹس چھوٹ گئی اور میرا اچانک یہاں زامبیا جانا ہوا. یہ تو جو واقعہ میں نے پہلے بتایا وہ زمبابوے کا, زامبیا جانا ہوا. آپ کو صحیح بتاؤں, زامبیا میں رات کو تقریباً 12 بجے پہنچا. ان لوگوں نے مجھے سلایا تاکہ مولانا فجر کی نماز آپ کو پڑھانا اور فجر کے بعد آپ کو بیان بھی کرنا. چلو میں نے فجر کی نماز پڑھائی, اس کے بعد میں کرسی پر بیٹھا, مائک لگا, بڑا مجمع پوری مسجد جمع, اور میں نے پہلے جو بھی پڑھنا تھا پڑھا. اس کے بعد میں نے کہا محترم دوستوں اور بزرگوں, یہ جہاں منا بھائی بیٹھے نا بھائی, وہی ہمارے محمد بھائی وہاں کے زامبیا کے وہ بیٹھے تھے, انہوں نے میرے پاؤں پر یوں ہاتھ مارا. میں نے کہا کیا ہو بھائی, ابھی تو شروع کیا. مولانا دوستوں بزرگوں نہیں, انگلش کا یہ جو ہے کوئی بھی دوستوں بزرگوں نہیں سمجھے گا. اب بتاؤ میرے پیارے دوستوں, اگر انگلش نہ آئی ہوتی تو میں تو کہتا ہوں انگلش, عربی, جو زبان اللہ نے اگر آپ کو صلاحیت دی پڑھو. میں ساؤتھ افریقہ میں ایک جگہ ہے ناتال, ساؤتھ افریقہ میں وہاں گیا. وہاں تو خیر مجھے پہلے سے معلوم ہو گیا بہت بڑا مدرسہ, 700 طلبہ پڑھتے, اس میں 700 بچے پڑھتے. مجھے کہا کہ مولانا یہاں آپ کو آنا صبح 10 بجے کا وقت تھا, اور جیسے ہم گیٹ میں انٹر ہوئے کہا مولانا یہاں پورا سبق عربی میں پڑھایا جاتا, یہاں بچے عربی بولتے, عربی کے سوا یہاں ان کو بولنے کی کوئی گنجائش نہیں. یہاں قانون ہے کہ بات کرے گا تو عربی میں کرے گا, عربی میں نہیں کرے گا تو اس کو پینلٹی دینی پڑے گی. تو میں سمجھ گیا یہ اس لیے بولتا ہے کہ تو بھی بیان کرے تو عربی میں کرنا, نہیں تو تیرے کو بھی الٹی فیس دینی پڑے گی, ملے گا تو کچھ نہیں, الٹا دینا پڑے گا. خیر وہی دروازے سے لے کے مسجد تک اپنی تیاری کرتا ہوا پہنچ گیا. لیکن یہ کب ہوگا میرے دوستوں, اللہ کا احسان. اس وقت بھی 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ عربی میں بات کی, انگریزی میں بات کرتا ہوں, اور ابھی سنسکرت بھی میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا. اللہ کرے کہ سب سمجھ میں آ جائے. میرا کوئی کمال نہیں میرا دوستوں, اللہ کی قسم میرا کوئی کمال نہیں. یہ صدقہ محمد رسول اللہ. اس لیے کہ سب سے پہلے علم کو رکھنے والے کون, ارے بولو نا, علم کو رکھنے والے کون. اور آپ اندازہ لگاؤ میرے دوستوں, آسمان سے کتابیں اترتی گئی, وہ تو ہم کو معلوم ہے کہ بڑی بڑی 4 کتابیں اتری, تورات, زبور, انجیل, قرآن, ورنہ آسمان سے 104 کتابیں اتری, اور ہر کتاب کی شروعات کسی اور جگہ سے ہوئی. لیکن جب قرآن کریم اترا, ہمارے نبی پر اترا, تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا اقرا. ارے بولو کیا فرمایا, بولو نا, یہی پہلی آیت ہے اقرا. کسی کو بھی ترجمہ پوچھو اقرا کے کیا معنی, ارے بولو نا اقرا کے کیا معنی, پڑھو. ارے بولو اقرا کے کیا معنی, پڑھو. میری ماں بہنیں سنے, میرے نبی پر سب سے پہلے وہی آئی. اور یاد رکھنا سب سے پہلا سب سے زیادہ امپورٹنٹ, بھائی سب سے پہلا سب سے زیادہ امپورٹنٹ, اس لیے کہ نمبر 1 کہ درجہ اتنا اونچا ہے کہ اب پورا قرآن اترنے والا ہے, اور قیامت تک قرآن کریم پڑھا جانے والا ہے, قیامت تک قرآن کریم کی تلاوت ہوگی, قیامت تک یہی سکہ چلے گا, اس کے سوا کوئی سکہ نہیں چلے گا. تو سوچو جب قرآن اتنا اہم ہے تو اس کی پہلی آیت کتنی اہم ہو. اور کون سی آیت اتر رہی سب سے پہلے, بولو سب بولو, کون سی آیت اتر رہی. اقرا کے معنی پڑھو, پڑھاؤ. سب سے پہلی آیت اتری, اقرا باسم ربک الذی
مجھے عطا نہیں کی. تو خیر میرے دوستوں، خیر باتیں تھوڑی دیر ہو گئی، آپ لوگ عمل کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں میرے دوستوں، نہیں مسئلہ معلوم ہو مفتیوں سے پوچھو. ہمارے سورت میں بڑے بڑے مدرسے ہیں، اللہ کا احسان ہے. یہ جامعہ حسینیہ رنگل میں، جامعہ اشرفیہ، یہ دو ایسے بلند منارے ہیں کہ میرے دوستوں ان مناروں نے کئی بچوں کو جناتے ہیں. ان مناروں نے یہ دو دریا ہیں جن سے کئی ندیاں نکلی ہے، کئی تالاب نکلے ہیں، کئی پانی کی ریلیں نکلی ہوئی ہے. تو میرے پیارے دوستوں، جب ہمارے پاس علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، تو قدم قدم پر مسئلہ پوچھو گے انشاءاللہ. طلاق کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، عدت کا معاملہ ہو. عدت کا معاملہ عورتوں کو یہ نہیں معلوم کہ کتنی عدت گزارنا، کتنی عدت گزارنا. ابھی 2 دن پہلے کی بات کہوں، میں وہاں تھا اپنا آنند کے آگے ایک جگہ پر تھا، تو وہاں کہتے کہ مولانا یہاں پر لوگوں نے کہہ دیا کوئی بھی عدت ہوئے 3 مہینے کی. وہاں میں نے کہا بھائی جبرائیل چالنا میں آئے تھے، بھائی جبرائیل قرآن کے مکہ مدینہ میں، چالنا میں، ایک آنند کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. چالنا ایک جگہ ہے وہاں پر، وہاں کی بات کر رہا ہوں میرے دوستوں. خیر میرے پیارے دوستوں، آج سے طے کرو بھائی، باتوں میں اثر کر رہا تھا بھائی ساتھ میں دیکھو ہم واپس اپنی اصلی بات پر آ جائے. لا الہ، تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ گیتا میں بھی یہی لکھا، سب کچھ کرنا کس کے نام سے؟ ارے کون ہے کس کے نام سے؟ وہ گیتا کی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا سنسکرت زبان میں، بندہ گرو پد پدم پراگا سمجھی تمہارا انوراگا. اور ایک بات عجیب بتاؤں، ان ہمارے ربی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہندو بھائی کی مقدس 4 وید، ان کی 4 وید بہت، ارے بولو نا 4 وید بہت مشہور معروف ہے. 4 وید میں اگر آپ سنسکرت جانتے ہو تو لا الہ، بولو لا الہ. اب جتنا ہے کہ وہ سنسکرت زبان میں، کون سی زبان میں؟ سنسکرت زبان میں، لیکن لا الہ کیا لکھا 4 وید میں لکھا ہوا، ایک کو بھرم دیکھتے ناچتے دیکھنا، ناچتے کنچنا ناچتے کنچنا. لا الہ، اسی کا ترجمہ لا الہ، there is no God but اللہ. صرف معبود کون؟ اللہ. بولو نا معبود کون؟ اللہ. تو چلو بھائی پر سب جمیں گے لا الہ. میں نے بلند آواز سے کہا لا الہ. اور میں نے پہلے بھی کہا آپ کے پاس توحید ہے یا نہیں ہے؟ ارے بولو ہے لا الہ. کس کے پاس کلمہ ہے ہاتھ اوپر کرے ذرا جم کے لا الہ، اور بلند آواز سے لا الہ. ماشاء اللہ ہمارا پورا یہ کیوں کون سی جگہ بڑے کا چکلا، ہاں پورا بڑے کا چکلا ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. سب نے ہاتھ اوپر کر دیا لا الہ. بس اب سوال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میری زبان پر بھی ہے، لا الہ الا اللہ آپ کی زبان پر ہی ہے، لیکن دل میں اترا کہ نہیں اترا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے. ورنہ کلمہ تو سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ، یہ بچوں نے بھی پڑھا، بڑوں نے بھی پڑھا، بوڑھوں نے بھی پڑھا، جوانوں نے بھی پڑھا، ماں نے بھی پڑھا، باپ نے بھی پڑھا. ارے سب نے ہاتھ اٹھا کر کہا لا الہ الا اللہ، لیکن یہ زبان پر ہے، دل میں اترا کہ نہیں اترا؟ میرے دوستوں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، غوث پاک، عالم ربانی، فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کیا فرماتے ہیں؟ جس کے دل میں کلمہ اتر گیا ہوگا اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ نبی کے طریقے پر ایسا چلتا ہوگا کہ نبی کہے کر تو کر لے گا چاہے جان جائے گی، نبی کہے نہیں کر تو نہیں کرے گا چاہے جان چلی جائے گی. اگر یہ عقیدہ ہے تو کلمہ زبان سے الحمدللہ دل میں آ چکا، اور دل میں آ چکا تو موت کے وقت نصیب ہوگا، اور نصیب ہوگا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. اب یہ سوچو کہ دل میں آیا یا نہیں آیا؟ فجر کی نماز پڑھی آج؟ جن لوگوں نے پڑھی الحمدللہ، نہیں پڑھی اس کا مطلب ہے ابھی تک نبی کی باتیں دل میں آئی. جن کے چہرے پر داڑھی نہیں، نبی کی بات اب تک دل میں آئی. میں نہیں کہتا ہوں پیران پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، غوث پاک، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ تو سب نے پڑھا، لیکن جس کے دل میں یہ بات آ جائے میرے نبی کہے کر تو کروں گا چاہے جان دے دوں گا، میرے نبی کہے مت کر نہیں کروں گا چاہے جان دے دوں گا، سمجھ لو کہ دل میں کلمہ آ چکا، اور دل میں کلمہ آ گیا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. لیکن جن لوگوں کے چہرے پر داڑھی نہیں، پیران پیر کے فتوے کے مطابق ابھی تک کلمہ دل میں آیا. چلو کون کون تیار ہے اس بات پر اترنے کے لیے؟ کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے ابھی چمکے. بھائی کلمے کے تقاضے کو دل میں اتاریں گے انشاءاللہ، ویسے اتاریں گے انشاءاللہ. ساتھ میں کہہ دو لا الہ لا الہ
پر آ رہا ہوں آگے. جو ہم نے کہا تھا نا 2 باتیں ہمیں کرنا, ایک بات ہو گئی لا الہ الا اللہ, آدھے گھنٹے میں ایک اور بات کر لے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. محمد بلند آواز سے کہے محمد رسول اللہ صلی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی پیاری 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 محبت ہم سب کو عطا فرمائے. میرے دوستوں میں ایک واقعہ, بولو کتنا واقعہ, ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا, اور اس واقعے کے بعد آپ سے میں سوال جواب پوچھوں گا. اور یہ واقعہ اس لیے رکھتا ہوں کہ آج جمعہ کی رات ہے. ہو سکتا آپ نے سنا نہ سنا ہو, لیکن جمعہ کی رات ہے. بتاؤ درود شریف پڑھیں گے سب انشاءاللہ؟ میں پڑھیں گے, درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں میرے پیارے دوستو, دیکھو ایک بار نبی کی محبت دل میں آئے نا, اللہ بہت سے کام کروا دیتا کہ نہیں کروا دیتا. اب اللہ کے ولیوں کو دیکھو, میں نے بھی کچھ دن پہلے پڑھا, بہت عقل حیران ہو گئی. حضرت جنید بغدادی, ارے بولو نام سنا نہیں سنا, ارے بولو حضرت جنید. ان کے بارے میں لکھا آنکھوں میں تکلیف ہو گئی. حضرت جنید بغدادی کو ایک مرتبہ کہاں تکلیف ہوئی, آنکھوں, اور وہ آنکھ کی تکلیف بڑھتی گئی یہاں تک کہ ان کی آنکھ پر ورم آ گیا, اور اتنی بھاری آنکھ ہو گئی کہ اتنی تکلیف اور اتنا درد. اب بہت سارا علاج بھی ہوا, ڈاکٹروں کو بلایا, جو ہونا تھا وہ ہوا, لیکن وہ آنکھ کی تکلیف بڑھتی رہی. کن کو؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو. اب ایک مرتبہ کسی نے آ کر کہا کہ حضرت ایک بہت بڑا آنکھ کا اسپیشلسٹ ہم بہت دور سے لانے والے ہیں, لیکن وہ عیسائی ہے. وہ کون ہے؟ عیسائی ہے, کرسچن ہے, لیکن علاج تو خیر آپ کو کرانا ہے. وہ آنکھوں کے بارے میں بہت ماہر ہے, ہم ان کو آپ کے پاس لائیں گے. چنانچہ وہ ڈاکٹر کو لایا گیا جو اس زمانے کا آنکھ کا اسپیشلسٹ ہوگا, وہ عیسائی کو لایا گیا. اب اس نے آ کر دیکھا کہ سارا مجمع جمع ہے اور حضرت جنید بغدادی کے سب خادمین ہیں. اب انہوں نے آ کر سب علاج کیا, اور علاج کرنے کے بعد یہ کہا کہ 15 دن تک آنکھ کے باہر اور آنکھ کے اندر پانی نہیں لگنا چاہیے. آنکھ کے باہر بھی پانی نہیں اور آنکھ کے اندر بھی پانی, تب جا کر میرا علاج کامیاب ہوگا, ورنہ سمجھو کہ میرا علاج بھی کامیاب ہونے والا نہیں. اور اگر تم نے اس میں پرہیز نہیں کیا تو مجھے ڈر ہے کہ آنکھ کی روشنی. خیر وہ جو بولنے والا تھا ڈاکٹر بول کر چلا گیا. یہاں مغرب کا وقت ختم ہو چکا تھا, عشاء کا وقت آنے والا. اب جیسے عشاء کا وقت آیا, حضرت جنید بغدادی نے فرمایا پانی لاؤ, وضو کرنا ہے. سب نے کہا حضرت تیمم کر لے. تیمم کر لو. میں پانی نہیں تو تیمم کر لو, اس لیے کہ یہ آنکھ کے باہر بھی پانی نہیں, آنکھ کے اندر بھی پانی نہیں. اور یہ ڈاکٹر بول کر گیا. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا آتی بالماء, نہ پانی لاؤ. اب بیچارے خادم میں کیا کرے, پانی دے دیا, اطمینان سے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد اپنی جو نماز پڑھنی تھی, عشاء کی نماز پڑھائی. اس کے بعد میں رات کو سوئے, تہجد کے وقت پھر خادم کو بلایا, پانی لاؤ. حضرت پانی سے منع کیا ہے, اور کل پھر ڈاکٹر آنے والا ہے, وہ آ کر پہلا سوال پوچھے گا کہ پانی کا استعمال کیا کہ نہیں کیا. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا پانی لاؤ. تہجد کی نماز ہو گئی. دیکھو اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں. تہجد کی نماز ہو گئی. تہجد کی نماز میں دونوں ہاتھ اٹھا کے رو رہے, اور روتے روتے کیا کہہ رہے, اللہ جس نے آ کر مجھے پانی استعمال کرنے منع کیا وہ بھی تیرا بندہ, وہ بھی تیری مخلوق, یہ پانی بھی تیری مخلوق, یہ آنکھ بھی تیری مخلوق, اور میں بھی تیری مخلوق. اے اللہ تو اگر کسی کے پاس یہ بلوا سکتا, تو اگر تیری مخلوق کے پاس یہ بلوا سکتا کہ پانی استعمال مت کرنا, تو اللہ تو یہ بھی تو تیری مخلوق ہے, تو اس کو بھی تو شفا دے سکتا. اسی پانی بھی تیری مخلوق ہے, وہ ڈاکٹر بھی تیری مخلوق ہے, یہ میری آنکھ بھی تیری مخلوق ہے, یہ دوا بھی تیری مخلوق ہے. اور اللہ تو مخلوق کے پاس جو چاہے وہ کرا سکتا. اگر تو کسی کے پاس بلوا سکتا تو کیا تو دوسری مخلوق کی آنکھ کو اچھی نہیں کر سکتا؟ یہ کہہ کر بس ایک آنکھ لگی, آپ سوئے ہیں, صبح میں اٹھے ایسے اٹھے جیسے آنکھ میں کوئی تکلیف ہی نہیں. حضرت جنید بغدادی جب صبح میں اٹھے, سننے جیسی بات, اٹھے تو کوئی تکلیف ہی نہیں. فجر کی نماز میں کہا پانی لاؤ. جیسے کہا پانی لاؤ تو سارے مریدوں نے کہا حضرت رات کو 2 مرتبہ پانی استعمال کیا, ابھی تو پانی استعمال مت کرو, چراغ چلایا, کہا میری آنکھ دیکھو. سارے مرید کہنے لگے حضرت یہ تو کچھ بھی نہیں. کہا وہ پانی سے شفا ہوئی ہے. کس سے شفا ہوئی ہے؟ پانی سے. چلا لاؤ. مریدوں نے پانی دیا. اتنے میں تو ڈاکٹر کا وقت ہوا, ڈاکٹر آیا. ڈاکٹر کے سامنے حضرت جنید بغدادی بیٹھے, تو ڈاکٹر کہتا دس از ناٹ مائی پیشنٹ. سمجھا؟ یعنی یہ میرا پیشنٹ نہیں ہے. میرے پیشنٹ کو تو میں نے دیکھا تھا, آنکھیں اتنی پھلی ہوئی تھی, ان کو تو کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ وہ ڈاکٹر کہتا ہے ان کی آنکھیں تو میرے سے بھی زیادہ روشن دکھتی ہے. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کل تو ڈاکٹر بن کر آیا تھا, میں مریض بن کر تھا, آج میں ڈاکٹر بنوں گا, تو مریض بنے گا. اور حضرت جنید بغدادی نے توحید پر کرنے والا اللہ, شفا دینے والا اللہ, پانی میں پیدا کرنے والا شفا اللہ, ہر چیز میں پیدا کرنے والا شفا اللہ. حضرت جنید بغدادی نے ایسا درد
کر آیا, یہاں آ کے پتا چلا میں تو مریض بن کر آیا تھا. میرے دوستوں یہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. تو اس پر جمیں گے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ. اور دوسری بات میرے دوستوں, بہت پتے کی بات, محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ. میرا جی چاہتا ہے ایک واقعہ سناؤں, لیکن واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے, چلے گا؟ میری بھی عادت خراب ہے, کرسی پر بیٹھ جاتا ہوں تو اپنی تکلیف بھی بھول جاتا ہوں, اپنی تکلیف بھی بھول جاتا ہوں, اس کی تکلیف بھی بھول جاتا ہوں. میری تکلیف میری صحت روز بولنا, اس کی تکلیف اس کی بیوی. حسومت آپ لوگ بھی اسی طرح ہو. کوا تو ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے نا, اور تو میرے سامنے مائک ہے تو کچھ بھی بول رہا ہوں. خیر میرے دوست ایک واقعے کی طرف لے جاؤں گا, سب لوگ سنو گے انشاءاللہ. وہ لوگ سنو گے انشاءاللہ, سب سنیں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں بہت بہت پتے کی بات ہے, بہت پتے کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عمل کریں گے, کون کون عمل کرے گا؟ دیکھو آج نبی کے طریقے پر عمل کرنا, عمل کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں ایک عجیب و غریب بات, ہمارے آقا, سنتے جانا, ہمارے آقا محمد, میں ہمارے نبی کے معراج کی 2 پوائنٹ بتاؤں. کتنی پوائنٹ؟ تو صرف 2 پوائنٹ. یہ دونوں پوائنٹ کو سمجھو گے نہیں انشاءاللہ, بس یہ دونوں پوائنٹ سمجھو تو بہت بڑا کام ہو جائے گا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سننا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر, ساتھ میں بولو کہاں پر جا رہے ہیں؟ اور یہ بات آپ نے کئی مرتبہ سنی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں, یا تو کعبہ کے صحن میں یا حتیم میں آپ آرام فرما رہے تھے. حضرت جبرائیل اکیلے نہیں آئے, 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے. اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر شروع ہوا ہے وہ مسجد حرام سے شروع ہوا, بیت المقدس, اور بیت المقدس سے پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں آسمان, 7 آسمانوں کے بعد 8 جنتیں, 8 جنتوں کے بعد سدرۃ المنتہا, اور سدرۃ المنتہا کے بعد عرش, اور عرش پر ایسا معاملہ, ایک طرف اللہ ایک طرف محمد, کہو صلی اللہ, ایک طرف اللہ اور ایک طرف محمد, کہو صلی اللہ. قرآن کریم نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ بتائی کہ ہمارے نبی کہاں سے کہاں تک گئے. اچھا ایک بات بتاؤ, تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہمارے نبی اور اللہ, بولو کون؟ ہمارے نبی اور آمنے سامنے, کہو آمنے سامنے. کتنی باتیں ہوئی آپس میں, کتنی باتیں ہوئی. قرآن کریم فرماتا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, یعنی قرآن کریم میں کہا بہت باتیں ہوئی, بہت باتیں ہوئی, بہت باتیں ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ پر قربان, اے اللہ کے رسول آپ گئے, آئے, جانے کا وقت بھی وہی, آنے کا وقت بھی وہی. بھائی جو وقت آپ گئے اور جو وقت آپ آئے, 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی وہ شان بتائی کہ میرا محبوب آج مہمان بن کے تم آسمانوں پر آ رہے ہو, سدرۃ المنتہا پر آ رہے ہو, عرش پر آ رہے ہو. میں نے آسمان اور زمین, چاند اور سورج سب کا نظام روکا ہے, اس لیے کہ سب کا امام میرے پاس آ رہا ہے. سب کا امام میرے پاس. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ کا قربان آپ کی باتیں کتنی ہوئی؟ ہمارے نبی نے فرمایا 80,000 من الکلام, فرمایا میری اور اللہ کی 80,000 سے زیادہ باتیں ہوئی. کتنی باتیں؟ بولو بولو کتنی باتیں؟ 80,000 سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ایمان لاتا ہوں اس لیے کہ جو نبی اس گھڑی میں اوپر جائے اسی گھڑی میں نیچے آئے, اگر درمیان میں اللہ اور نبی 80,000 سے زیادہ باتیں کرے کوئی تعجب کی بات نہیں, لیکن 80,000 میں سب سے اچھی بات کون سی ہوئی؟ سب سے اچھی بات, ارے بولو نا سب سے اچھی بات. اب سننا, ہمارے نبی مسکرائے, اور وہ مسکرانا بھی کیسا مسکرانا ہوگا, وہ مسکرانا مبارک بھی کیسا مسکرانا ہوگا. ہمارے نبی مسکرائے اور فرمایا ابوبکر عجیبا, تم نے تو بڑا عجیب سوال پوچھا. 80,000 باتیں ہوئی, 80,000 باتیں تو ظاہری بات ہے, وہ تو ہماری راز اور نیاز کی بات ہے, لیکن سب سے اچھی بات کون سی ہوئی؟ تم پوچھ رہا ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ جب میں عرش پر پہنچا
ہو گیا. جب بہت قریب ہو گیا, بہت قریب ہو گیا, اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر مت کرنا, تم زمین پر جاؤ گے, آزمائش آئے گی, امتحان آئیں گے, ارے بھوک بھی برداشت, پیاس بھی برداشت, لیکن میرے محبوب آج سب سے بڑا انعام دیتا ہوں کہ جب تک میں رہوں گا, اللہ فرماتے جب تک میں رہوں گا میرا نام رہے گا, ہر میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام رہے گا, ہر جگہ پر میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام ہوگا, اور میرے کسی بھی بندے کا ایمان پورا نہیں ہوگا جب تک میرے نام کے ساتھ تیرے نام کا اقرار نہ کر لے. اسی لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد بولو صلی اللہ ہو, یہ تو ہمارے نبی کی شان, بولو یہ تو ہمارے نبی کی, اور ایسی شان کہ اللہ اکبر کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ارے میں پہنچ سکتا. اب میرے دوستوں, ہمارے نبی جب معراج سے واپس ہوئے, بولو بولو معراج سے واپس ہوئے. ایک بھائی نے مجھے پوچھا کہ ہمارے نبی معراج پڑھ گئے, وہ تو آپ نے کئی مرتبہ سنایا, لیکن واپس کیسے ہوئے وہ تو آپ نے کبھی نہیں سنایا. تو میرے دوستوں واپسی کا عالم یہ تھا, سنو واپسی کا عالم یہ تھا کہ آپ عرش سے اترتے, چوتھے آسمان میں جاتے, پھر عرش پر جاتے, پھر چوتھے آسمان پر آتے, پھر عرش پر جاتے, پھر چوتھے آسمان پر اترتے, پھر عرش پر جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ عرش سے اللہ نے نمازیں کتنی دے دی, بولو کتنی دے دی, اور آپ 50 نمازیں لے کر آئے, لیکن چوتھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور ایک روایت کے مطابق چوتھی جنت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور بار بار کہے آپ کی امت 50 رکعتیں نہیں پڑے گی, جاؤ کم کراؤ, جاؤ کم کراؤ, جاؤ کم کراؤ. ہمارے نبی کم کراتے گئے, یہاں تک کہ کتنی ہو گئی. اب چوتھے آسمان پر سب سے پہلے نماز کا واقعہ ہو. واپسی میں پہلا واقعہ کون سا؟ نماز. ارے بولو نا, واپسی میں پہلا واقعہ کون سا؟ نماز. پھر بولو واپسی میں پہلا واقعہ کون سا؟ نماز. واپسی میں اور واقعہ ہوا بھائی, معراج سے واپسی میں ایک اور واقعہ ہوا. وہ واقعہ سنو گے تو عقل حیران ہو جائے گی. جب ہمارے نبی واپس ہو رہے, یہ عرش سے چوتھا آسمان, پھر عرش, پھر چوتھا آسمان, عرش سے درمیان میں نے حضرت موسیٰ اور اللہ کی باتیں ہو رہی ہے, درمیان میں ایک فرشتے سے ملاقات ہو گئی. حدیث پاک میں لکھا وہ فرشتے کا نام اسماعیل. بھائی فرشتے کا نام بولو فرشتے کا نام سننا. راستے میں ملاقات ہو گئی, فرشتے نے ٹھہرا دیا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے. کہا کہ کون؟ کہا میں اسماعیل فرشتہ ہوں. ہمارے نبی صاحب نے فرمایا میں تو کام میں ہوں, نماز کا معاملہ چل رہا ہے, 50 سے 45, 45 سے 40, 40 سے 35, 35 سے 30, بس کم ہوتی جا رہی. حضرت اسماعیل جو فرشتے کہنے لگے آپ اپنا کام کریں, میں آپ کو کام میں دخل نہیں دیتا, میں تو اللہ سے اجازت لے کر آیا ہوں, صرف آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں. اس لیے کہ آپ کے بارے میں بہت سنا. ارے وہ اسماعیل کہتے میں نے اتنا سنا کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے عرش پر کہا کہ یہ جو عرش ہے وہ بھی میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے. صرف آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے, صرف آپ کے چہرے کا, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار ہوا. وہ لوگ فرشتے کا نام نبی کے چہرے کا دیدار ہوا. لیکن جب ہمارے نبی پھر اوپر, پھر واپس چوتھا آسمان, پھر اوپر, پھر وہ فرشتے نے کیا کہا, ایک بات چلتے ایک بات سن لو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور کیا فرمایا, میں نماز کے کام میں لگا ہوں. وہ اسماعیل فرشتے نے کہا اپنے نماز کے کام میں لگے رہو, لیکن ایک بات سنتے ہوئے چلے جاؤ, میں آسمان پر رہتا, میں فرشتوں میں رہتا, میں اللہ کے عرش کے نیچے رہتا. میں نے ایک بات سنی ہے کہ قیامت کے میدان میں تمہیں وہ سرداری ملے گی, تمہیں وہ مقام ملے گا, تمہیں وہ مرتبہ ملے گا, تمہیں وہ عظمت ملے گی کہ جس کی طرف محبت سے ایک مرتبہ آپ اشارہ کرو گے, اللہ بغیر حساب کتاب اسے جنت میں پہنچا دے گا. اب میرے پیاروں, ایک اور واقعہ, واپسی ہو رہی, ایک اور واقعہ سنو گے نا بھائی, سنو گے نا, ایک اور واقعہ. آپ چوتھے آسمان پر, نمازوں کا معاملہ حل. کتنی نمازیں ہو گئی؟ ارے بولو نا, کتنی نمازیں ہو گئی؟ اور یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے, کتنی ہو گئی, ورنہ 50 ہوتی تو. اور اللہ کا کرم تو دیکھو, جب 5 ہو گئی نا تو ہمارے نبی رو رہے, چوتھے آسمان پر رو رہے, روئے جا رہے. اللہ نے پوچھا میرے نبی روتے کیوں؟ کہا اللہ رو نہ تو کیا کروں, تو نے پیغام دیا تھا 50 لے جاتا ہوں. ارے بولو لے جاتا ہوں, پیغام دیا تھا 50 لے جاتا ہوں 5, اس لیے رو رہا ہوں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب رونا مت
ابھی بھی دوں گا 50, ثواب تو ابھی بھی دوں گا. ہم کو نہیں چاہیے نا ثواب. ارے ہاں چاہیے, نہیں چاہیے, کس کو چاہیے؟ کتنے بیٹھے نا ہاتھ نیچے رکھے, جتنے ہاتھ اوپر کرنے والے, کتنے ایسے جو بیان میں عشاء نہیں پڑھا, عشاء جس کا وقت ابھی بھی باقی ہے. پڑھ لے گا بھائی, پڑھے گا انشاءاللہ. بولو پڑھے گا انشاءاللہ. نماز میں سستی مت کرو میرے دوستوں, نماز میں سستی مت کرو. ایمان کا سوال ہے. ہاں میرے پیاروں, ایمان کا سوال ہے. حدیث پاک میں لکھا ہے, سنو حدیث پاک میں لکھا, ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا. کنز العمال کی روایت ہے, ہمارے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ کہتے جب میرا بندہ نماز سے دور ہی ہو گیا تو میں نے بھی اپنی رحمت سے اس کو دور ہی کر دیا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. بھائی پڑھو گے مہربانی کر کے. دیکھو میرے دوستوں, بیان لمبا ہو کے چھوٹا ہو, آج ارادہ کرو سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور کہہ دو بھائی ہمارے نبی کی شان سے بڑھ کر کوئی شان, بولو ہمارے نبی کے مقام سے بڑھ کر کوئی مقام, ہمارے نبی کی سچائی سے بڑھ کر کوئی سچائی, ہمارے نبی کی زبان مبارک سے بڑھ کر کوئی زبان, ہمارے نبی کے تھوک مبارک سے بڑھ کر کوئی تھوک. اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو صرف مصطفیٰ. بولو صلی اللہ ہو. اس لیے میں کہا کرتا ہوں میرے دوستوں, میرے ساتھ میں کرو تاکہ ایمان بڑھ جائے. اللہ کی معبودیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, مصطفیٰ کی مصطفیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے دوستوں سنو, ہمارے نبی کون سے آسمان پر؟ اب چوتھے آسمان سے اترنا ہے کہ ہمارے نبی نے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز سنی. چوتھے آسمان پر ہمارے نبی نے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز سنی تو ہمارے آقا صاحب معراج پر کہنے لگے جبرائیل یہ قرآن کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, پر میں یہاں ہوں. جبرائیل تم یہاں ہو, یہ چوتھے آسمان پر کون ہے جو قرآن پڑھ رہا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا چلو چل کر دیکھ لے. بھائی وہ آسمان لمبا چوڑا دیکھا کوئی نظر نہیں آیا, لیکن قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز برابر آ رہی. کوئی فرشتہ نہیں, کوئی انسان نہیں, کوئی جنات نہیں, لیکن پڑھنے کی آواز برابر آ رہی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے نبی اب معلوم ہے کون پڑھ رہا ہے؟ یہاں کوئی پڑھنے والا ہے, میں ادھر ہوں, جبرائیل تم ادھر ہو, یہاں کوئی فرشتہ نہیں. اور حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے پیدا کرنے والے کی قسم, مکہ میں جہاں سے آپ آئے ہو وہاں وہ غریب صحابی رہتے ہیں نا جھوپڑے میں, کوئی غریب صحابی رہتے ہیں نا جھوپڑے میں جن کا نام نعمان ہے. کیا نام ہے؟ نعمان ہے. ایک روایت میں نعمان, ایک روایت میں حضرت نعمان. کہا کہ وہ جو ہے نا ہمارے نبی نے کہا وہ جب بھی مکہ میں قرآن پڑھتے ہیں آواز آسمان پر آتی ہے. ابھی وہ پڑھ رہے ہیں وہاں مکہ میں, وہ پڑھ رہے ہیں نا جب آواز اللہ کے رسول پاک جبرائیل ماں بادو نعمان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ کیونکہ وہ جب مکے میں قرآن پڑھے تو اس کی آواز آسمانوں پر آئے. وجہ کیا؟ اللہ جبرائیل نے فرمایا وہ تو آپ چاہیے رہے ہو, جاؤ تو پوچھ لینا, جاؤ تو پوچھ لینا. آئے اللہ کے رسول پاک, کہو تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ کن کے پاس آئے؟ اپنے گھر پر آئے, مسجد میں آئے, کعبے کے پاس آئے. کہا نعمان کہاں ہے, بلایا جائے. نعمان آئے, غریب شریف صحابی ہے, مکے کی زندگی ہے, پہننے کے پورے کپڑے نہیں ہیں, کھانے کے لیے پورا کھانا نہیں. قریب آئے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہٹایا. کہا کیا معاملہ ہے تمہارا, کیا معاملہ؟ وہ بیچارے نعمان ایک تو نبی کے پاس آتے آتے ایسے کپاتے تھے, کہنے لگے اللہ کے رسول مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا آپ نے اتنے سارے مکہ والوں میں مجھے یاد کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نعمان کون سا عمل کرتے ہو؟ کوئی عمل کرتے ہو تم, کوئی عمل کرتا. اللہ کے رسول جو آپ بتاتے وہ کرتا, باقی کوئی عمل نہیں کرتا. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں نعمان کوئی عمل کرتے ہو, یہ پڑھتے ہو قرآن, فرش پر آواز پہنچتی ہے, عرش پر کوئی عمل کرتے ہو. حضرت نعمان میرے پیارے ہم کب وہ کام کریں گے؟ حضرت نعمان کیسا داروں قطار روئے اور روتے روتے کہا اللہ کے رسول ایک عمل ہے, باقی تو سارے عمل سب لوگ کرتے وہی میں کرتا. ایک عمل ہے, اللہ کی قسم کئی سال ہو گئے میں نے اس وقت کھانا نہیں کھایا جب تک میری اپاہج ماں کو میں نے کھانا نہیں کھلایا. کہا میرے گھر میں میری ماں اپاہج لولی لگڑی میری ماں ہے, کئی سال گزر گئے. میں صبح جاتا ہوں, کماتا ہوں, گھر میں آتا ہوں, کھانا پکاتا ہوں, اور اللہ کے رسول
پانی کا گھونٹ میرے گلے میں نہیں جاتا جب تک اپنے ہاتھوں سے ماں کو نہیں پلاتا، جب تک اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو کھانا نہیں کھلاتا، وہاں تک میں کھانا بھی نہیں کھاتا، پانی بھی نہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول جب آپ نے پوچھا تو میں ایک بات بتاؤں، جب میں ماں کو کھلا لیتا ہوں، ماں کو پلا لیتا ہوں، اس کے بعد میں ماں کو سلاتا ہوں، ماں کے سر پہ تیل رکھنا میرا کام، ماں کے بالوں پر ہاتھ پھیرنا میرا کام، ماں کو سہلانا میرا کام۔ اور جب میری ماں کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ میری ماں کی آنکھیں بند ہو گئی اور میری ماں سو گئی ہے، اس کے بعد میں کھانا کھاتا۔ اور اللہ کے رسول ایک بات بتاؤں، کبھی کبھی میری ماں مجھ کو کہتی ہے کہ بیٹا میرے ساتھ میں کھانا کھا، لیکن اللہ کے رسول میں نہیں کھاتا، اس لیے میں غریب آدمی ہوں، تھوڑا بہت کھانا لے کر آتا ہوں۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر میری ماں کو کوئی لقمہ چاہتا ہوگا اور اگر میرا ہاتھ پہلے بڑھ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے میری ماں کا ارمان کو چلا جائے گا، اس سے میں اپنے ہاتھوں کو ہٹائے رکھتا، پہلے میری ماں کا پیٹ بھر جائے، وہ اپنے ارمان کا کھا لے۔ اور اللہ کے رسول نے پوچھا تیری ماں تجھے بلاتی نہیں؟ کہا نہ، میں میری ماں کو یہی بتاتا ہوں کہ میں نے کھانا کھا لیا، میں میری ماں کو یہی بتاتا ہوں میں نے پانی پی لیا، لیکن یہ تو میرا اور میرا خدا جانتا کہ میری ماں نہ کھائے وہاں تک میں نہ کھاؤں، میری ماں نہ پیے وہاں تک میں نہ پیوں، اور میری ماں جب تک نہ سوئے وہاں تک میرے پیٹ میں کھانا نہ جائے۔ اللہ کے رسول پاک کھڑے ہو گئے، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس طرح تو ماں کی خدمت کرتا میرا کوئی بھی امتی کرے گا، وہ قرآن پڑھے گا زمین پر، اللہ آواز کو اٹھائے گا آسمانوں پر۔ میرے پیارے دوستو، میں آج آپ سے یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ ٹھیک ہے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت سے نمازی ہیں، بہت سے نمازی روزہ بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں اور عمرے میں بھی جاتے ہیں، حج میں بھی جاتے ہیں، لیکن ماں کے ساتھ اس کی زبان کیسی ہے، اس کا بولنا کیسا ہے، اس کا آنکھیں نکالنا ماں کی طرف کیسا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ارے بولو آمین، بولو اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستوں، ایک بات سمجھنا، کان کھول کر سمجھنا، ماشاءاللہ آپ سارے لوگ جمع ہیں۔ میرے دوستوں، کچھ حق ایسے ہیں جس کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے شادی کی ہے تو بیوی کا بھی حق ہوتا ہے، ہماری ماں کا بھی حق ہوتا ہے، ہمارے باپ کا بھی حق ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، ایک بات یاد رکھو، اگر کوئی نمازوں پر نمازیں پڑھے، روزے پر روزہ رکھے، زکات پر زکات دے، عمرے پر عمرہ کرے، تلاوت پر تلاوت کرے، زکات پر زکات دے، لیکن اگر ماں اللہ کو کہہ دے میں تیرے بیٹے سے راضی نہیں، ہمارے نبی نے کہا اس کو میری دعا بھی کام نہیں آئے گی۔ جا تجھ کو میری دعا بھی کام نہیں آئے گی تو تیری نماز کیسے مجھ کو کام آئے گی؟ میں بھی کہہ رہا ہوں، غلط تو نہیں کہنا؟ اور ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ماں کو کچرے کا ڈبہ پہلے کے نہیں؟ ماں کتنے گھروں میں ایسا ہو رہا ہے، کتنے گھروں میں ایسا ہو رہا کہ یہ گھر میں جاتا ہے تو ماں کو پانی نہیں پلاتا۔ ماں اس کو پوچھتی ہے بیٹا پیاس لگی، پانی دوں؟ یہ بولے گا ہاں، صوفے پر بیٹھے گا، ماں پھر اس کو پانی پلائے گی۔ تو ماں تیری ماں ہے کہ تیرے گھر کی نوکرانی ہے؟ بھائی میں غلط تو نہیں بول رہا؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، ہمارے نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، اپنے باپ کو دیکھے گا تو گلی بدل دے گا، اور دوست کو دیکھے گا تو اس سے قریب ہو جائے گا۔ باپ کو دیکھے گا تو گلی بدلتے ہوئے کیا کہے گا؟ آیا بڈھا آیا، واپس کٹ کٹ چالو کرے گا، گلی بدل دے گا۔ اور دوست اگر ایک دن نہیں آیا، ایک دکان دکھا نہیں، ارے پورے کتنی مرتبہ تو میں نے تیرے کو موبائل پہ فون کیا، تو نے موبائل بھی سوئچ آف کر کے رکھا، اور کتنی مرتبہ میں تو 1.5-2 گھنٹے تک تیرا انتظار کیا، ارے ایسا مت کر، نہیں آنے کا ہو تو پہلے سے بول دے، کرتا کہ نہیں کرتا ایسا؟ دوست نہ آئے تو تم بے چین ہے، رات کو تیری بیٹھک میں تیرا دوست نہ آئے تو تیرے پیٹ میں دکھے، تو بے چین ہو جائے اور باپ کو دیکھ کر گلی بدلے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا، باپ کو دیکھ کر گلی بدلے گا اور دوستوں کے قریب ہوگا۔ ہمارے نبی فرماتے مجھے ڈر ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی زبان پر اسلام ہے، دل میں اسلام پہنچا دیں گے۔ بھائی یہ سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ بہت ضروری ہے میرے دوستوں، ہمارے پڑوسی کا حق، ماں کا حق، باپ کا حق، بیوی کا حق۔ بیوی کا بھی تو حق ہے نا؟ ارے بولو نا، حق ہے نا؟ ارے ہاں بولو نا، بلند آواز سے بولو نا، ہے نا؟ حق ہے نا؟ اور ہم لوگ ادا کرتے ہیں بیوی کا حق، بیوی کا حق۔ بھائی غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے؟ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ غلطی مجھ سے ہوتی ہے، غلطی آپ سے ہوتی ہے، ہم انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، لیکن بیوی کی کوئی غلطی ہو جائے تو ہم معاف کرنے کو تیار
بالکل تیار نہیں. اور بات بات پر میں بار بار کہتا ہوں, بات بات پر گالی دیتا ہے, بات بات پر ہاتھ اٹھاتا ہے. کتنے ایسے ظالم ہیں جو بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, بیوی پر ہاتھ اٹھاتے. ارے سوچ تھوڑی دیر کے لیے, سوچ وہ بھی کسی کی بیٹی بن کر تیرے گھر میں آئی ہے. ارے اس کو بھی اس کا باپ یاد آتا ہوگا, اس کو اس کی ماں یاد آتی ہوگی. تیرے ہاتھ کے اندر وہ طاقت کہاں سے آتی ہے کہ تو وہ غلطی کرتی تو مارتا ہے. ارے اس نے غلطی کی, تو نے مارا. تو نے خدا کی اتنی غلطی کی, وہ مارے گا تو کہاں جائے گا؟ بھائی ساری باتیں سمجھ میں آنی نہیں ہے نا میرے دوستوں. ایک بات سمجھ لو, یہ سب چیزیں, یہ سارا رونا ختم ہو جائے اگر میں اور آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے. میرے دوستوں, نبی کی محبت سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی محبت. اس کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ نبی کی محبت سینے میں اتاریں گے انشاءاللہ, بھائی اتاریں گے انشاءاللہ, نبی کی محبت اتاریں گے انشاءاللہ. اور ایک بات کہیے, جو نبی کی محبت اتار لیتا ہے نا, سنو, جو نبی کی محبت اتار لیتا ہے نا, ہمارے نبی رحمت للعالمین, بولو ہمارے نبی رحمت. ہاں میرے دوستوں, بہادر وہ ہے جو ہزاروں باتیں سنے لیکن اللہ کے واسطے سب کو معاف کر دیتے ہیں. یہ عادت کب آئے گی میرے دوستوں ہمارے اندر؟ کب آئے گی ہمارے اندر؟ ہم تو بیوی کو معاف کرنے تیار نہیں, دوستوں کو معاف کرنے تیار نہیں, پڑوسیوں کو معاف کرنے تیار نہیں, ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کو معاف کرنے تیار نہیں. بلکہ ہر وقت کہے گا, دیکھ میں اس کو کیسا مزہ چکھاتا ہوں. یہ کیا ہے؟ ایک واقعہ بتاؤں, اس پر بات ختم کروں گا, لیکن سب لوگ ارادہ کرو کہ آج کچھ باتیں جو آخر میں کہوں گا اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. بھائی چلے بہت بیان ہوئے, ربیع الاول میں بھاگت کلاؤں میں 3 بیان ہو گئے, چھاپا بازار میں 3 بیان ہو گئے, اور اس کے بعد دوسرے علماء کے بیان ہوئے, کہیں 10 پروگرام کہیں. بھائی ہمارے سورت میں جتنے بیانات ہوتے نا, اگر ربیع الاول کا سروے کرو تو نہیں تو میرے دوستوں کوئی رات خالی نہیں ہوگی جہاں بیانات نہ ہوتے ہوں گے. لیکن ہمارا حال ایسا ہے کہ ربیع الاول کے پہلے بھی نماز نہیں پڑھتا تھا, اتنے بیان کے بعد بھی نماز نہیں پڑھا, اتنے بیان سے پہلے بھی میرے آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی, اتنے بیان کے بعد بھی بڑا شوق ہے مولانا میری دعوت قبول کرو, مولانا میرے یہاں بیان کرو. تو مولانا تب بیان کرے, تو کب داڑھی رکھتا ہے؟ تو کب داڑھی رکھے گا؟ تو اپنا جینڈر ہی نہیں سدھارتا. جینڈر سمجھے نہیں سمجھے تو اچھا ہوا. جینڈر سمجھے بھائی؟ جینڈر اس کو کہتے ہیں اپنا اسٹیٹس, آدمی کا اسٹیٹس ہوتا ہے یا میل یا فیمیل. سمجھے مرد عورت, میل فیمیل, جینٹس لیڈیز. ہاں, اور اردو کے اندر کہہ دو, عربی کے اندر کہہ دو رجل امراتن. جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں, وہ کہیں فٹ ہی نہیں ہوتا ہے فٹ. ارے بولو نا, جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں. ابھی کہتے مولانا آپ کا بیان میرے محلے میں ضروری, تو تیری داڑھی کب ضروری؟ دیکھو یہاں بیٹھے, اب میں تو کہتا ہوں نا وہ کریم نہیں چوپڑتی, کریم. ایک کو میں نے دیکھا اتنا کریم دے تو چوپڑا, میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ذرا تازہ ہوں نا اس کے لیے چوپڑتا ہوں. میں نے کہا ارے پوری بوتل چوپڑ جا, رنگ تھوڑی بدلے گا, رنگ بدلنے والا. اور کالا ہوا تو کیا ہوا, گھوڑا ہوا تو کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی گھوڑے کو کالے پر فضیلت نہیں, کوئی امیر کو غریب پر فضیلت نہیں. ہمارے نبی نے یہاں تک فرمایا میں عربی, لیکن کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں. فضیلت تو اس کو ہوگی جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوگا. میں صحیح کہ نہیں, میں کالے سے گھوڑا بننے میں کوئی فائدہ. ابھی تو بہت اس کی بہت فکر, اپنی باڈی کی دیکھتی تو تھوڑا موٹا ہو جاتا تو ڈائٹنگ پر آ جاتا. صبح میں دیکھو تو فجر میں نہیں آئے گا, لیکن اتنی پٹلون پہ جوگنگ ہوتا ہے, جوگنگ چلے جا رہا, ایک طرف سے عورتیں چلی جا رہی, ایک طرف سے مرد چلے جا رہے. ارے میرے پیاروں میں سب سے اچھی جوگنگ بتاؤ, ارے بولو سب سے اچھی جوگنگ بتاؤ, وداؤٹ فیس, پیسہ بھی نہیں بھرنا. سب سے اچھی جوگنگ میرے دوستوں میں بتاؤ. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری صحت کے لیے دعا فرمائے, اللہ کے رسول نے فرمایا 5 وقت کی نماز میرے طریقے پر پڑھ لے, اللہ وہ صحت دے گا جیسے جنتی کے بدن میں صحت ہوا کرتی ہے. اب نماز نہیں پڑھتا, فجر میں لمبا ہو کے سویا ہے, اور 8 بجے الارم گولی رہے وہ نائکی وائکی پہ نا تھرڈ فٹ پڑھ کے دوڑے جا رہا ہے. ارے فجر کی نماز پڑھ لینا. اور موٹا ہوگا کہ چھوٹا ہوگا کہ لمبا ہوگا کہ پتلا ہوگا کہ کالا ہوگا کہ گورا ہوگا, اگر ایمان سلامت ہوگا تو قبر اور حشر میں جنت ہوگی. ورنہ خاندان سے بھی کچھ نہیں چلتا, خاندان سے کچھ چلتا. ہاں ہمارے یہاں پہ خاندان کی بھی تقسیم ہو گئی, خاندان کی بھی تقسیم. کہا بھائی وہ کون جو کہا کہ بھائی وہ گورا, وہ کون تو وہ سرتی, وہ کون فروچی, وہ کون احمدآبادی, وہ کون بہاری, وہ کون بنگالی, وہ میمن, وہ تھوڑاسی. وہ
हो तुम्हारे तो स्टैंडर्ड इतने ऊंचे, ऐसा लगता खबर में भी अल्लाह पूछेगा गोरा सुरती ये मेमन ये मियां, ये क्या है मेरे दोस्तों? अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चेहरे को देखा होता, खूबसूरती को देखा होता, तो अल्लाह सबसे पहले मक्के में अबू लहब को ईमान देता। इसलिए कि मक्के में लोग कहते थे सबसे बड़ा खूबसूरत अगर मक्के का कोई था तो अबू लहब था। भाई मक्के का खूबसूरत कौन था? अबू लहब को अबू लहब क्यों कहते? अरे बोलो ना, अबू लहब को अबू लहब, उसका नाम अबू लहब नहीं था। अबू के माने बाप और लहब के माने आग, लाल कलर आग, और उसके बारे में लिखा अबू लहब इतना लंबा था, चौड़ा था, इतना गोरा गोल मटोल था कि उसके गाल ऐसे बाहर निकले हुए थे और लाल लाल दूर से नजर आते थे। तो मक्का वाले उससे कहते थे अबू लहब, ये तो शोले का बाप है। लहब यानी शोला, अबू माने बाप, शोलों का बाप है, खूबसूरतियों का बाप है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, खूबसूरती का माई, अरे बोलो ना खूबसूरती का माई। अरे अगर कोई अमीर है, मालदार है, ये ना समझे कि मेरा माल मुझे जन्नत में ले जाएगा, हमारे पास कुछ भी माल नहीं। अरे माल देखना होता तो मक्का का सबसे बड़ा मालदार जिसकी प्रॉपर्टी ऊपर प्रॉपर्टी, उसका नाम उमैया था। इतना माल था कि उसको याद दिलाना पड़ता था कि ये तेरी जमीन है। इतना माल था किसके पास? अगर अल्लाह मालदार देखता तो उमैया को ईमान देता, खूबसूरती देखता तो अबू लहब को ईमान देता। और मेरे दोस्तों आज लोगों को कुर्सी की बहुत फिक्र है, ये बड़ी फिक्र है। नमाज नहीं पढ़ेगा लेकिन मैं मस्जिद का मुतवल्ली, सही कि नहीं? इतनी फिक्र मेरे को कब मुतवल्ली बनावे, मेरे को कब सेक्रेटरी बनावे, मेरे को कब ट्रस्टी बनावे, मेरे को कब कुर्सी देवे, कब वक्त चेहरे पर दाढ़ी नहीं, जेंडर के ठिकाने नहीं, और मस्जिद का मुतवल्ली। सही नहीं मेरे दोस्तों? बहुत फिक्र, अपनी कुर्सी की फिक्र, कुर्सी की फिक्र। अरे अगर तू मुतवल्ली है, ट्रस्टी है, सेक्रेटरी है, ये बता मस्जिद में झाड़ू कब लगाया? ये बता मस्जिद के बैतुल खला तूने कब धोया? मस्जिद के पेशाब खाने को तूने कब अपने हाथ से साफ किया? मुतवल्ली किसको कहते हैं? निगरान। निगरान किसको कहते हैं? जो मस्जिद की सफाई का ख्याल रखे। वो तो मस्जिद में जाएगा, मस्जिद के बैतुल खला गंदी और पानी साफ, ये साफ नहीं हुआ। देखो अगर ये महीने में तो दूसरे महीने में तुम्हारी छुट्टी, तो मस्जिद मांगी साफ की है, मुतवल्ली तो तू है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और एक हदीस से पाक सुन लो, अगर कोई मस्जिद में गया, अगर कोई मस्जिद में, अब मैं करता हूँ इसलिए आपको कहता हूँ करो, अगर मस्जिद में आपको कभी कंकर, कभी कोई पत्थर, कभी कोई कचरा दिखता नहीं दिखता, मांगिए, सबको मत बुलाओ, ले जेब में डाल दे, या ले इधर अपनी जेब में डाल दे, नमाज पढ़ ले और उसके बाद उसको बाहर जाके फेंक दे। हदीस से पाक में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मस्जिद के एक कंकर को दूर कर दिया उसने जन्नतुल फिरदौस की हूरों का मेहर अदा कर दिया। उसने जन्नतुल फिरदौस की हूरों का मेहर अदा कर दिया। इसका मतलब जन्नत फाइनल हो गई। हम कयामत में अल्लाह को कह सकते अल्लाह हूर, अल्लाह कहेगा हूर खाएगी, हम मेहर दिया था। यानी ये देखो अल्लाह ने कितना, अल्लाह ने ये नहीं कहा जन्नत दूंगा हूर दूंगा, नहीं, जन्नत की हूरों का मेहर दे दिया। और मेहर दे दिया तो दुनिया में शादी फाइनल, तो यहाँ कंकर को जेब में डाला, निकाह फाइनल, बीवी को भी पता नहीं। इसमें देखो मस्जिद की निगरानी बहुत बड़ा काम है। मस्जिद का मुतवल्ली होना, सेक्रेटरी होना, ट्रस्टी होना, ये कितना प्यारा दर्जा है। मैं तो कहता हूँ बनो, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मस्जिद का मुतवल्ली, सेक्रेटरी, ट्रस्टी, माफ करना, गलत मत करना, बनो। कुरान करीम में चश्मा वाला उठाओ। अल्लाह क्या फरमाता? अल्लाह फरमाता मस्जिद का इमाम बन गया, जो मस्जिद का मुअज्जिन बन गया, जो मस्जिद का मुतवल्ली बन गया, जो ट्रस्टी बन गया, सेक्रेटरी बन गया, चश्मे वाले में अल्लाह फरमाते मैं समझ गया तेरे दिल में ईमान आ गया। ये मैं हवाला दे रहा हूँ आपको कुरान का। कौन सा पारा? बोलो ना कौन सा पारा? क्या फरमाया अल्लाह ने? इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह फरमाते जिन लोगों ने मेरे घरों को आबाद कर दिया, जिन लोगों ने मेरे घरों का इंतजाम संभाल लिया, अल्लाह फरमाते तू मेरे घरों का इंतजाम करता जा जमीन पर, मैं आसमान पर तेरे ईमान के फैसले करता चला जाऊंगा। लेकिन आगे अल्लाह ने क्या फरमाया? मुतवल्ली कौन? मस्जिद का इंतजाम कौन? आगे फरमाया वह अकामस्सलाह, नमाज की पाबंदी। मुतवल्ली बनो तो सही बनो। खैर मेरे प्यारे दोस्तों, बात ये चल रही थी कि
میں واقعے کو ختم کر رہا ہوں، بیان کو بھی ختم کر رہا ہوں، لیکن ایک واقعہ تھوڑا لمبا چلے گا نا آپ لوگوں کو بتا کر، بس یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ دیکھو الحمدللہ بیانات ہو رہے، تقریریں ہو رہی، نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھائے جا رہے، مجھے بڑی خوشی ہے آپ لوگ نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو. جب بھی ہم نے کہا کہ میں ہاتھ اٹھاؤں تو پورے مجمع نے ہاتھ اٹھایا. آج میں چاہتا ہوں میرے دوستوں ہم سب ایک بنیں گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے یہاں بہت سارے بھائی بیٹھے ہو، کوئی اپنی ماں سے بات نہ کرتا ہو، کوئی بہن سے نہ کرتا ہو، کسی نے بھائی سے تعلق توڑا ہوگا، کسی نے اپنے دوست سے تعلق توڑا ہوگا، کوئی کسی سے زمانے سے بات نہیں کرتا ہوگا. ایک بات سن لو میرے دوستوں، معافی مانگ لے. بولو کیا کر لے؟ معافی. تو خود آگے بڑھ کے معافی مانگ لے، اور یہ مت کہنا کہ میری ناک کٹ جائے گی میں نہیں مانگوں گا. کبھی بھی کسی کو کہو معافی مانگ، نہ میری ناک کٹ جائے گی، کیا کہے گا میری تھوڑی غلطی ہے کہ میں معافی مانگو. میرے پیارے دوستوں آج میں آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں، غلطی نہیں ہے پھر بھی معافی مانگے جا رہے ہیں. کرو گے بھائی، کرو گے انشاءاللہ. کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے تو میں اس واقعے کی طرح سنو واقعہ سنو. واقعہ اتنا عجیب ہے. ہمارے نبی مدینے میں، کہو صلی اللہ ہو. دیکھو میں ذرا جلدی بتا دوں، آپ کو دیری تو نہیں ہو رہی نا بھائی؟ سنو ذرا پیار سے سنو. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر؟ مدینے پاک میں. اور لکھا ہے کہ ایک جگہ تھی مدینے سے کافی دور، جگہ کا نام غسان. بھائی جگہ کا نام کیا؟ غسان. وہاں کا کوئی بہت بڑا شہزادہ، غسان یعنی ملک غسان کا شہزادہ، بہت بڑی ڈگری والا بھائی شہزادہ، بادشاہ کا بیٹا. اس نے ہمارے نبی پر پیغام بھیجا کہ میرا لشکر آ رہا ہے، ہم حملہ کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو صرف مدینے کی باؤنڈری سے گزرنے والے ہیں، تو میں آپ کو کوئی ہدیہ دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ غسان کا شہزادہ. خط لکھ رہا ہے ہمارے نبی کے نام صلی اللہ ہو، وہ خط لکھ رہا ہے کہ محمد کو یہ پیغام دے دو کہ غسان کا شہزادہ مدینے کی باؤنڈری سے گزرنے والا ہے، اور میں آپ کو کوئی انعام، کوئی ہدیہ، کوئی پریزنٹ دینے والا ہوں. تو آپ اپنا کوئی آدمی بھیجیں، میں اندر نہیں آؤں گا، میں غسان کا شہزادہ میں اندر نہیں آؤں گا، آپ کا کوئی آدمی بھیجو تاکہ وہ ہدیہ لے لے اور آپ تک. اچھا یہ بتاؤ ہمارے نبی کو کسی کے پریزنٹ کی ضرورت تھی؟ بھائی تھی، لیکن ہمارے نبی پاک کے قلب مبارک میں خیال آیا ہو سکتا اگر میں اس کا ہدیہ قبول کر لوں اس کا دل نرم ہو جائے اور ہو سکتا ایمان قبول کر لے. اس لیے ہمارے نبی نے جوان صحابی کو تیار کیا کہ جاؤ غسان کی باؤنڈری پر، یہ مدینے کی باؤنڈری پر کھڑے ہو جاؤ، غسان کا شہزادہ آنے والا، اس کے ساتھ بڑا لشکر ہوگا، ناچنا گانا بجانا ڈھول ڈھال سب کچھ ہوگا، لیکن وہ ایک تمہیں ایک ہدیہ دے گا اور کہے گا محمد کو پہنچا دینا. وہ ہدیہ لے لینا اور مجھ تک پہنچا. وہ صحابی جن کو ہمارے نبی نے ذمہ داری دی، کون صحابی؟ حضرت امیر المؤمنین حضرت معاویہ. کیا نام ہے؟ حضرت، بولو بولو سب بولو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اور اس سے غریب صحابی جوان ماشاءاللہ، اللہ کے رسول نے حکم دیا، وہ گئے، وہ باؤنڈری پر کھڑے، مدینے کی باؤنڈری پر. اتنے میں تو آواز آئی، یہ سمجھ گئے کہ وہ غسان کا شہزادہ آ رہا ہے، اس میں ڈھول بجانا، ناچنا گانا بجانا اور گھوڑے اور اونٹ اور ہاتھیاں، لمبا چوڑا لشکر آیا، اس کے بیچ میں وہ غسان کا شہزادہ بیٹھا ہوا. حضرت معاویہ دوڑے دوڑے اس کے پاس گئے. آگے وہ مدینے کے جو میرے نبی ہے نا محمد رسول اللہ، انہوں نے مجھے بھیجا ہے، آپ جو دینے والے ہو دے دو تاکہ میں ان کو اس نے کیا کہا؟ غسان کا شہزادہ، ہمن تکبر اکڑ، کہا تو محمد کا غلام، کہا میں محمد کا غلام، کہا پیچھے پیچھے چلو چلو میرے پیچھے پیچھے چلو، آگے چلتے جاؤ، مجھے جب من میں آئے گا تو میں وہ تمہیں ہدیہ دے دوں گا، تو تم تمہارے آقا محمد کو پہنچا دینا. اب وہ حضرت معاویہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے، وہ لشکر کے گھوڑے اونٹ دوڑے، حضرت معاویہ بھی دوڑے، پاؤں میں جوتے نہیں. ارے بولو نا، معاویہ کے پاؤں میں جوتے نہیں، چلچلاتی گرمی. تو حضرت معاویہ آگے گئے اور کہا اے شہزادہ تو بہت بڑا شہزادہ، تیرے پاس تو بہت سے جوتے ہوں گے، تو بھلے مجھے دوڑا، میں تیرے پیچھے دوڑتا رہوں گا، لیکن کم از کم کوئی جوتا تو دے دے تاکہ میں جوتا پہنوں، میرا پاؤں چل رہا ہے، پاؤں چھیل رہا ہے. وہ تو بہت اکڑ میں تھا. کون؟ غسان کا شہر. کیا کہا؟ تو غلام ہے اور میرا جوتا شاہی ہے. شاہی جوتا غلاموں کے پاؤں میں نہیں آتا، شاہی جوتا غلاموں کے پاؤں میں نہیں آتا. اسی طرح دوڑتا ہے. اب وہ اپنی سواری کو دوڑاتا رہا. حضرت معاویہ دوڑتے گئے. آخر میں حضرت معاویہ کو برداشت نہیں ہوا، پھر گئے، میرے پاس بہت سے گھوڑے ہیں، بہت سے اونٹ ہیں، بہت سے ہاتھی ہے جو خالی ہے، کم از کم مجھے ایک اونٹ پر بٹھا دے، میں کہہ جاؤں گا، میرے پاؤں درد کرتے، پاؤں چھیلے جاتے. اس نے وہی جواب دیا، یہ شاہی اونٹ ہے. شاہی اونٹ غلاموں کے واسطے نہیں ہوتا، تو محمد کا غلام ہے. لکھا ہے میرے 206 مائل تک دوڑایا ہے،
कितने माइल? मामूली नहीं है, मामूली नहीं, 6 माइल तक दौड़ाया। हज़रत मुआविया गिर जाते थे, खड़े होते थे, दौड़ते थे, गिर जाते थे। 6 माइल के बाद उसने हदिया दिया कि जा तेरे आका मोहम्मद होते थे ना। हज़रत मुआविया ने वो हदिये को लिया और दौड़ते 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 जब अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, फरमाते मुआविया फरमाते अल्लाह की कसम मुझे याद नहीं, नबी तक पहुंचते पहुंचते 50 मरतबा से ज्यादा मैं जमीन पर गिर गया। लेकिन कहते मैं नबी के पास गया, जब नबी को जाके हदिया दिया, मेरे कपड़े फटे हुए, मेरे पाँव छिला हुआ, मेरे पाँव से खून, हज़रत मुआविया फरमाते मेरे बदन से खून बह रहा। अल्लाह के रसूल ने जब देखा आंखों में आंसू आ गए, कहा मुआविया मैंने तुझे हदिया लेने भेजा था, ये क्या करके आया? हज़रत मुआविया ने जब पूरी दास्तान सुनाई तो हमारे नबी ने फरमाया अरे मुआविया वापस आ जाता, वहाँ 6 माइल तक दौड़ने की जरूरत क्या थी? वापस आ जाता, हमें हदिया की कोई जरूरत नहीं थी। मुआविया हमको तो तेरी जरूरत थी, मुआविया तेरी जरूरत थी। हज़रत मुआविया ने फरमाया ना मेरे प्यारे नबी, वो तो 6 माइल दौड़ाया, अल्लाह की कसम वो मुझे कहां तक दौड़ा था, मैं दौड़ गया। इसलिए कि आपने ज़बान मुबारक से कहा था हदिया लेकर आया। मुआविया जान दे सकता है लेकिन आपकी बात को ठुकरा नहीं सकता है। मैं जान दे देता, मर जाता, लेकिन आपकी ज़बान हदिया लेकर आना, मैं लेकर आ गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुआविया करीब आओ, अपना थूक मुबारक पाँव पर रखा। मुआविया फरमाते पाँव में वो ताकत आ गई जो पहले कभी नहीं थी। और अल्लाह के रसूल ने मुआविया को कहा आ जाओ, सीने पर हाथ रखा और फरमाया अल्लाहुम्मा जालू हादी हादिया। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह ये मुआविया है, इसको हिदायत देने वाला, और इसके हाथों पर लोग ईमान कबूल करे वो इनाम इसको अता फरमाते हैं। मेरे दोस्तों जमाना गुजरा, बोलो जमाना, ये वाक्य को जमाना हो गया। 35 साल तकरीबन गुजर गए। कितने? आप सोचो कितने साल? 35 ईयर्स ये पूरे वाक्य को हो गए। और हजरत मुआविया अब बादशाह बन गए। आपको मालूम है अल्लाह के रसूल के बाद हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन और मुआविया, बनु उमैया का दौर शुरू हुआ और हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत मुआविया। और हजरत मुआविया जब हुकूमत पर बैठे, आपने दिमश्क को राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? दिमश्क। आप दिमश्क में जब अपनी कुर्सी पर बैठे, हजरत मुआविया वो सहाबी थे जो 65 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते थे। कौन? हजरत ये बम्बई में जो थाना वाना है ना, वहां तक आपके हुकूमत के लश्कर आ चुके थे। किनके? हजरत मुआविया। अब हुआ क्या, गस्सान में लश्कर भेजा। 35 साल के बाद हजरत मुआविया ने लश्कर भेजा। खबर आई कि भाई हमने सबको कैदी बनाकर लाया, 6000 मर्दों को हम कैदी बनाकर लाए। सुबह सुबह में हजरत मुआविया को खबर मिली, फजर की नमाज के बाद बाहर आए, 6000 कैदियों को देखा। गस्सान के 35 साल के बाद 6000 कैदियों को देखा। उसमें सबसे आगे वो शहजादा खड़ा था जिसके हाथ में कड़ी और पांव में बेड़ी थी। वो शहजादा खड़ा था सामने। हम होते तो क्या करते? 35 साल पहले 6 माइल दौड़ाया था, आज देख कैसा दौड़ा था। हजरत मुआविया ने खुद खड़े हुए, मुआविया का अखलाक देखो, खड़े हुए शहजादे के पास गए, कहा तारीफ सुनी, पहचानते हो मैं कौन हूँ? कहा मालूम, आप मुआविया अमीरुल मोमिनीन, यहाँ के आप अमीरुल मोमिनीन। हजरत मुआविया ने कहा हजरत मुआविया ने कहा अंता मलिक को गस्सान, तो गस्सान का शहजादा? कहा। हजरत मुआविया ने हाथों से कड़ियां खोली, पांव से बेड़िया खुद अपने हाथों से खोली, दरबारियों को बुलाया, कहा मेरा बिस्तर बाहर डाल दो, मेरे बिस्तर पर आज से ये सोने वाला है। मेरा शाही बिस्तर बाहर डालो, मैं वरांडे में सोऊंगा बाहर, ये अंदर मेरे कमरे में सोएंगे। और जितना हो सके इसकी खिदमत करना, इसकी खिदमत में कोई कमी होना नहीं चाहिए। और बाकी जितने हैं उनको भी अलग जगह पर आबाद कर दो, उनके यहाँ पर भी कोई कमी नहीं होगी। 1 महीने तक हजरत मुआविया ने खिदमत की। कितने महीने? यहाँ तक कि उसके कपड़े मुआविया अपने हाथों से धोया करते थे। बोलो सुभान अल्लाह। वो जो खाता था उसके बर्तन को मुआविया अपने हाथों से साफ करते थे 1 महीने तक। 1 महीने के बाद एक सुबह ऐसा है कि हजरत मुआविया अंदर गए तो वो पाँव पे गिर गया। वो गस्सान का शहजादा पाँव पे गिर गया। आप बादशाह हो, आप बाहर जाके मेरे कपड़े धोते हो, आप बादशाह हो और आप मेरे बर्तन को मांजते हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं तो शहजादा था, अभी तो शहजादा नहीं, आप तो बादशाह हो और मेरे कपड़े धोते हो, मेरे बर्तन मांजते हो। 1 महीने से तुम बाहर सोते हो, मुझे अंदर सुनाते हो। हजरत मुआविया ने बड़े सजदे में आकर कहा मैं बादशाह नहीं, 35 साल पहले भी मोहम्मद का गुलाम था, आज भी मोहम्मद का गुलाम। हजरत मुआविया ने फरमाया 35 साल पहले भी उसी मोहम्मद का गुलाम था, आज भी उसी मोहम्मद का गुलाम हो। और ये जो मैं कुछ कर रहा हूँ ये मेरा नहीं, उसी मोहम्मद ने मुझे सबक पढ़ाया है।
میرے دوستوں سننا، اب سننا، وہ غسان کا شہزادہ کہتا ہے تم وہی ہو وہ 35 سال پہلے جن کو اگر مخلوق نے کہا وہی ہو، اس وقت میں نے تیرے پاس سواری مانگی، تو نے کہا تھا تو محمد کا غلام ہے، میں نے تیرے پاس جوتے مانگے، تو نے کہا محمد کا غلام ہے، اللہ کی قسم تم نہیں کہتا تھا، اس وقت بھی محمد کا غلام تھا، آج بھی محمد کا غلام ہو، اور میرے محمد نے مجھے سکھایا ہے دشمن آئے معاف کر، صبر کر، اور وہ انعام دے جو دشمن کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس نے یہ پوچھا وہ غسان کے شہزادے نے، یہ آپ جو کر رہے ہو اس سے تمہیں کیا ملے گا، تمہیں کیا ملے گا؟ کہا میرے نبی نے کہا تھا معاویہ ایسا کرتا جانا، جب جنت میں جاؤں گا تو تجھے بھی ساتھ میں لے کر جاؤں گا۔ اور حضرت معاویہ نے وہ آیت پڑھی، پڑھو وہ آیت پڑھو، دیکھو قرآن میں حضرت معاویہ نے وہ آیت پڑھی جو 25 بارے میں ہے، وہ اللہ فرماتے کوئی تجھے مارے تو مجھے مار، کوئی تجھے تیرا دانت توڑے تو اس کا دانت توڑ، اللہ فرماتے سامنے والا جو کرے وہ تو کر جا، لیکن اخیر میں اللہ فرماتے وَيَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ فرماتے دشمن کو معاف کر دے، صبر کر لے، اس سے بڑھ کر حوصلے والا ایمان والا کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے دوستوں، وہ دشمنوں کو معاف کرتے تھے، ہم اپنی بیوی کو بھی معاف نہیں کرتے، وہ دشمنوں کو معاف کرتے تھے، ہم اپنے ماں اور باپ کو بھی معاف نہیں کرتے، ہم اپنے پڑوسی کو بھی معاف نہیں کرتے۔ میرے دوستوں چلو آج طے کرو، بہت سارے لوگ ایسے، کچھ لوگ تو عجیب، منا بھائی میں تو سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں، کہتے میں یہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا وہ میری متولی سے بنتی نہیں۔ تو متولی کی مسجد ہے؟ ارے مسجد کس کی ہے؟ اللہ کی، متولی سے نہ بنے تو اللہ کا گھر کو چھوڑا، پاؤلی ہے، دماغ ٹھکانے پر ہے کہ نہیں؟ کہتا نا میں مسجد میں، یہ مسجد میں نہیں، میں تو دوسری مسجد میں جاتا ہوں، اب فجر میں بہت دور پڑتا ہے، اس سے گھر میں پڑھتا ہوں بیوی کے پیچھے۔ مسجد سے دشمن، اللہ کی قسم میرے پیارو، مسجد اللہ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ فرماتے سب گھر میرے ہے، یہ میرا اور تیرا گھر ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور اللہ کے گھر کو مت چھیڑو، کرایوں میں مت چھیڑو، اللہ کے گھر کا کرایہ بڑھاؤ۔ اگر اللہ کے گھر کو چھیڑو گے نا، سنو قاری صدیق باندھوی کا نام سنا؟ قاری صدیق باندھوی جو ابھی زمانے قریب میں انتقال ہوا، بہت زبردست اللہ کے ولی، وہ دارالعلوم ترکستان کی جامع مسجد میں جب بیٹھے تھے، انہوں نے جملہ کہا اللہ کی مسجد کو مت چھیڑو، ورنہ اس کو غصہ آئے گا تو تیرے گھر کو برباد اور تباہ کر دے گا، مجھے کھانے کا محتاج کر دے گا اگر تو اللہ کے گھر کو چھیڑے گا۔ اس لیے میرے دوستوں ساری باتوں کو سمجھو، اور آج سب لوگ دیکھو، مجھے نہیں معلوم کس کا کیا معاملہ، میرا کیا معاملہ، میں آپ کے بارے میں نہیں جانوں، آپ میرے بارے میں نہیں جانو، لیکن جس کا جو معاملہ، کوئی ایک بات بتا کے بات ختم کرو، کتنے لوگ اپنے خاندان والوں سے بات نہیں کرتے نا، میں بات نہیں کرے گا چل مت کر، لیکن دوسروں کو کیا کرنا، میں کیوں بات نہیں کرتا معلوم، وہ جادو بہت کرتی ہے، یہ کیا میرے دوست ڈھونگ پورا کب تک چھٹے گا یہ؟ ایک بات سنو، اللہ کے رسول بیٹھے، بس آخری بات ہے، بات ختم کرو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام کا گچاگچ مجمع بیٹھا ہے، حدیثوں کا سبق ہو رہا، حدیث پڑھاتے اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہوگا، جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہوگا، اس سے میں ناراض رہوں گا، اس سے میں ناراض رہوں گا۔ اتنا بڑا مجمع، ایک صحابی اٹھ کے چلے گئے، ایک صحابی مجمع میں سے اٹھ کے چلے گئے، سب نے دیکھا، ان کو شرم نہیں آئی، چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول 2 سال سے میری پھوپھی سے بات نہیں کرتا تھا، آپ نے کہا کہ میں ناراض رہوں گا، میں گیا میری پھوپھی سے معافی مانگ کر آیا، اور میری پھوپھی نے معاف کیا اور یہ چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ کر دیا کہ میں نے معاف کیا۔ اللہ کے رسول دیکھو اب تو میرا معاملہ کلیئر ہو گیا، میری پھوپھی سے معافی مانگ کے آیا اور معافی نامہ لکھوا کر آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا کیا، ایسا کیا، ورنہ قیامت میں تیری طرف میں دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ یہ سب باتیں سمجھ میں آ رہی؟ یہ مت بولو میری ناک کٹے گی، یہ مت بولو میرے دوستو، ناک کٹنا نہ کٹنا یہ کس کے ہاتھ میں؟ عزت دینا کس کے ہاتھ میں؟ معافی مانگ لے، ارے تو معافی مانگے، تجھے یہ ڈر ہے نا میں معافی مانگوں گا تو وہ پورے محلے میں بولے گا دیکھ آیا نا، ناک نیچے کیا نا، میرے پاس معافی مانگ کے گیا، بولنے دے، اللہ کہتے تو تھوڑے دن کے لیے جھک جا، وہ عزت عطا کروں گا جس کے بارے میں اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں۔
من تواضع للہ رفعہ اللہ. تو چلو آج اپنے گھروں کو، اپنی فیملی کو، سب کو جوڑنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کریں، بڑے بڑھ کر میرے دوستوں یہ سب کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے عمل کو قبول فرمائے. اور ایک آخری بات پھر کہوں گا جو ہر وقت میں کہتا ہوں، ہمارے نبی کی وصیت. بھائی بھول تو نہیں گئے؟ بولو نہ بولو، کیا وصیت؟ بھائی جن لوگوں نے ابھی عشاء نہیں پڑھی ہے، وقت ہے کہ بیان کے بادشاہ مسجد قریب میں، دو مسجد سامنے پڑھ لیں. ارے گھر میں جا کے نماز پڑھ لیں. بھائی نماز کو قضا مت ہونے دے، نماز کو قضا مت ہونے دے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرما کے چلے گئے کہ جو جان بوجھ کے ایک نماز کو قضا کر دیتا، میرا تو جی چاہتا کہ وہ مرے تو جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھا ہوں. اس لیے میرے پیارے دوستوں، بھائی نماز کا ارادہ پکا. میں ہاتھ نہیں اٹھاتا، بار بار آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. صرف کہہ دو انشاءاللہ. ارے بولو انشاءاللہ، بلند آواز سے انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی کوئی بچوں کا نام لیا ہے سرفراز اور مریم جو دماغی کمزور ہے، دعا کر. بھائی سب لوگ آمین کہہ دو، کام بن جائے گا. اللہ ان دونوں بچوں کو شفا عطا فرمائے. سبینہ بانو کی طبیعت خراب ہے، دعا کرے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. سمیہ بانو کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. امی ابا دادی سب حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے. کسی کی امی کے ہاتھ میں درد ہے، دعا کرے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. کوئی صابرہ بانو کے پیر میں بہت تکلیف ہے، دعا کرے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. اور کوئی اسماعیل خان کو کینسر کی بیماری، دعا کرے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے.